ٹوٹا پھوٹا کراچی, ادھڑا ہوا کراچی, دھول مٹی والا کراچی, نہ پانی نہ بجلی نہ گیس نہ سہولت اور دھکے اور آگ میں جلنے والا اور گٹر میں گرنے والا کراچی پاکستان کی معیشت ابھی بھی چلا رہا ہے. اگر کراچی کو پورا کاؤنٹ کر لیا جائے ایون تو کراچی اکثریت میں آ جائے گا سندھ اسمبلی میں. ایم کیو ایم جس کو لوگوں نے ایک زمانے میں ووٹ بھی دیے, جوان بھی دیے, خون بھی دیا, اس نے سودے بازی. نیشنل انٹرسٹ میں کراچی کی میئرشپ کیا فال کرتی, کراچی کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے, کیا ہے ان کی حیثیت, چھوڑو یار یہ تو مینیج ہو جائیں گے, یہ سوچ ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. آپ میئر بنتے بنتے رہ گئے, گولی کان کے پاس سے گزر گئی. ہم نے ساری جماعتوں کو شکست دی. پھر اس کے بعد انہوں نے پہلا مرحلہ یہ کیا کہ سیٹیں چھیننا شروع کی. اگر آپ میئر بن جاتے تو کیا پھر جماعت اسلامی کے امیر نہ ہوتے؟ ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں تو ایک سسٹم ہے اور اس میں اس وقت کی حالات میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو امیر ہونا چاہیے, کس کو نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی تو کبھی بھی اس لحاظ سے منظور نظر نہیں ہوئی نا کسی کو کہ وہ ہمیں کوئی اقتدار ملتا یا اختیار ملتا. ہمیں ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے. ہم جیت رہے ہوں تو روکیے گا نہیں, اور ہار رہے ہوں تو ہارنے دیجیے گا. لیکن یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی. یہ جو طریقہ کار ہے نا جو اڈاپٹ کیا ہے ان لوگوں نے, اس کے نتیجے میں عوام میں اور فوج میں بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا. ریاست کو یا حکومت کو آئین اور قانون کے خلاف کسی بھی قانون سازی کا استحقاق ہمارا آئین نہیں دیتا. عوام جہاں بھی کھڑے ہوں ہم اس کا احترام کریں. ٹھیک ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو آپ نے صحیح بند کیا ہوا ہے, ہم کہیں گے غلط بند کیا. آپ جن گراؤنڈ پر اس کو اندر کیا ہوا ہے ان گراؤنڈ پر نواز شریف کو, زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے, ہے نا, اور اس سے پچھلی والی کھولی میں ہونا چاہیے. جب بھی سیاست کی اور سیاستدانوں کی بات ہوتی ہے تو ایک لفظ اچھل کے ضرور ہمارے سامنے آتا ہے, وہ ہے بدعنوانی. لیکن پاکستان میں چند مثالیں, 2-4 مثالیں ایسی ہیں کہ وہاں پر الزام جو ہے چپکتا نہیں ہے. اسی میں ایک مثال جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے کہ ان کی جو قیادت ہے, ان کے کارکن ہیں, عمومی خیال یہی ہے کہ جی صاحب کردار ہوتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی سیاست میں. آپ ان کی سیاست سے, نظریے سے اتفاق کریں, اختلاف کریں, لیکن یہ ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جماعت اسلامی جو ہے, مطلب ہے ٹھیک ہے قدیم جماعت ہے پاکستان کی اور بڑی منظم, متحرک, نظریاتی جماعت ہے, لیکن الیکٹرل پولیٹکس کے اندر اس کا وہ اثر نہیں ہے. مگر ایک اور حقیقت بھی ہے کہ یقیناً جتنے ان کو ووٹ ملتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ان کا اثر جو ہے ہماری ریاست اور ہمارے سماج پر ہے. کراچی کا مسئلہ ہو, آج کل بہت زیادہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے وہ شہری سندھ کے مسائل پہ بڑا ووکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ, کیونکہ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں, تو جہاں کراچی سے تو میں شروعات کروں گا ان سے گفتگو کی, لیکن اہم باتیں جو ہیں وہ یہ یقیناً کہ پاکستان کو جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس پر بھی بات ہوگی. کچھ بات کریں گے جماعت اسلامی کی اپنی سیاست پہ کہ بھئی ووٹ کیوں نہیں لے پاتے, کیا وجہ ہے, اور ساتھ ساتھ معاشی چیلنجز بھی ہیں اس ملک کے, اور جو ہماری جو سیاست اتنی زیادہ پولرائز ہے اس پر بھی بات کریں گے. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے زحمت کی, صبح ہی صبح ہمارے آپ اسٹوڈیو تشریف لے کر آئے. آپ میئر بنتے بنتے رہ گئے, گولی کان کے پاس سے گزر گئی, ہے نا. تو ایک تو مجھے یہ سمجھائیے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کی نشستیں ملا کر جو تھی آپ کے ممبرز کی تعداد زیادہ تھی, تو نظام نے آپ کو کیوں نہیں مننے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہوا نا بلدیاتی الیکشن میں, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا تو کام یہ تھا کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے دھرنے دیے, احتجاج کیا, 4 مرتبہ یہ الیکشن کینسل ہوئے. اس سے پہلے حلقہ بندیاں ہوئی تھیں. آپ کو یاد ہوگا حلقہ بندیوں میں پیپلز پارٹی نے اپنے حساب سے کیا حساب بنایا تھا کہ ان کے خیال میں جو ان کے پاکٹ سے وہ 15,000 ووٹ والے حلقے تھے, اور جو ان کے خیال میں جماعت اسلامی کے پاکٹ سے وہ 45,000 ووٹ والے حلقے تھے. ٹھیک ہے, جو ہم ایوریج نکالتے ہیں. تو ہم 45,000 ووٹ والے حلقوں سے کامیاب ہوئے, پھر بھی ہمارے نمبرز ان سے کہیں زیادہ تھے. ووٹ تو خیر ہمارے سب سے زیادہ تھے, اور اس وقت سے زیادہ تھے جب آپ کو یاد ہوگا یہ رجیم چینج ہوا تھا اور پی ٹی آئی اس وقت پورے پاکستان میں بہت زبردست طریقے سے چل رہی تھی. لیکن ہم نے ساری جماعتوں کو شکست دی, اور مین اسٹریم شہر میں تو الحمدللہ ہم جیت گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے پہلا مرحلہ یہ کیا کہ سیٹیں چھیننا شروع کی, کسی کو ریکاؤنٹنگ میں, کسی کو قبضہ کر کے. کچھ ہم لڑتے رہے, ٹریبونل, کورٹ, الیکشن کمیشن, کہیں سے سنوائی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جب نہیں ہوا تو پھر الائنسز ہوئے. ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں الیکشن میں کہ نمبرز پورے کرنے ہوتے, تو ہم نے پی ٹی آئی سے بات کی, ان کے 62 لوگ تھے, ہمارے 130 تھے, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی انہوں نے آپس میں ایک الائنس کیا, تو ان کے نمبر ہم سے پھر بھی 20 کم تھے. ہم دونوں کے, پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور نون لیگ جے یو آئی اور پی پی, تو 20 ان کے کم تھے, لیکن 32 بندے انہوں نے
32 بندوں پر پریشر ڈالا یا اٹھا لیے یا خرید لیے ہمیں نہیں معلوم. اب پی ٹی آئی کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کا خیال یہی ہے کہ خرید لیے تھے, لیکن ہم نے ان کو مارجن دیا کہ نہیں یار آپ پر پریشر تھا اور آپ نہیں آ سکے. سیدھی سیدھی باتیں, ریاضی فیل ہو گئی, سائنس فیل ہو گئی, اور کرپشن اور لوٹ مار اور اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم بننا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اچھا, اگر مطلب کہتے ہیں نا کہ بلیسنگ ان ڈسگائز نہیں ہوا آپ کے لیے, اگر آپ میئر ہوتے تو کیا امیر جماعت اسلامی بھی ہوتے؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں جماعت اسلامی کا تو اپنا ایک نظام ہے اور ہمیں اس سے کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں تو ایک سسٹم ہے اور اس میں اس وقت کی حالات میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو امیر ہونا چاہیے کس کو نہیں ہونا چاہیے. ہم تو خود ظاہر ہے اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے, سیدھی بات ہے, جتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے. چونکہ جماعت اسلامی صرف ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے نا, جس طرح عام معنوں میں پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم موومنٹ ہیں, تحریک ہیں, اسلامی تحریک. تو بندوں کے سامنے بھی جواب دیں ہیں اور اللہ کے سامنے بھی جواب دیں. اس لیے ہم تو وہی سچی بات ہے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. لیکن یہ اس وقت کے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میئر ہوتے تو لوگ اور طرح کے حالات ہوتے, پھر اور طریقے اور حالات ہوتے کوئی اور, کیونکہ ظاہر ہے کہ دو ذمہ داریاں اکٹھی جو ہیں. ہو سکتا تھا یہ, لیکن ظاہر ہے ہم نہ اس وجہ سے میئر بننا چاہتے تھے کہ بھائی یہ نہ ہو, اور نہ اس وجہ سے میئر نہیں بننا چاہتے تھے کہ جو ہے نا کہ کوئی اور نتیجہ جماعت میں آ جائے. اصل چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے لیے نہیں بلکہ اس سے زیادہ کراچی کے لوگوں کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے ضروری تھا کہ میئر جماعت اسلامی کا آتا. اچھا, کیا وجہ تھی کہ ایک تو آپ نے بتایا کچھ کیسے روکا آپ کو, کیوں روکا, یہ بڑا سوال ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ایک زمانے میں بڑے اچھے تعلقات جماعت اسلامی کا, اچھے رومانس ہوا کرتا تھا, کبھی بھی نہیں ہوا, محبتیں ہوتی تھیں. جی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہم کوئی تصادم والی چیز تو کسی کے ساتھ بھی نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز ملک کے لیے, پاکستان کے فورن پالیسی کے اعتبار سے, پاکستان کی بقا کے اعتبار سے, جہاں جہاں جس سے اشتراک ہو سکتا ہے, چاہے پولیٹیکل فورسز ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو, تو کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے. مفاد کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ کتنا, اب پروفیسر غفور صاحب کا نام اور میاں طفیل محمد صاحب کا نام اور قاضی حسین احمد صاحب کا نام اور منور حسن صاحب کا نام آپ کے ذہن میں آئے اور آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ذاتی مفاد لیا ہوگا, تو یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں حالات ہوتے ہیں بعض اوقات کہ اس میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, لیکن جماعت اسلامی تو کبھی بھی اس لحاظ سے منظور نظر نہیں ہوئی نا کسی کو کہ وہ ہمیں کوئی اقتدار ملتا یا اختیار ملتا. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو سوچنے کا کام ہے کہ انہیں نعمت اللہ خان جیسی ایمانداری چاہیے یا یہ حالات چاہیے, ڈاکے چاہیے, چوری چاہیے, کرپشن چاہیے, تو ان کا فیصلہ ہے. سیاست کے قومی دکھ. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو مجھے میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ہم نے تو ایک ہی بات سب سے کہی تھی کہ بھائی ہمیں ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہیے. ہم جیت رہے ہوں تو روکیے گا نہیں, اور ہار رہے ہوں تو ہارنے دیجیے گا. لیکن یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی. اور دوسری بات یہ ہوئی کہ ہم نے ان سے جب یہ کہا کہ بھائی اب تو ہم جیت چکے ہیں, عوام کے ووٹ سے آ رہے ہیں, ہم نے تو کوئی آپ سے فرمائش نہیں کی, تو ہمیں یہ پتا چلا کہ نہیں, وہ انوکھا لاڈلا جو تھا نا وہ کھلن کو مانگے چاند رے. یعنی زرداری صاحب یہ کہتے تھے کہ بلاول کی یہ بڑی ڈیمانڈ ہے اور مجھے کراچی بھی اس دفعہ چاہیے. اب انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی ہے انوکھے لاڈلے سے, اور ابھی بھی وہ ونڈر بوائے بننے کے چکر میں ہے نا. آپ نے دیکھا ان کی پریزنٹیشن اور یہ وہ, اس کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا کراچی کا اور پاکستان کا پورے صوبے. وہ اگر اب ونڈر بوائے کا جو نام آ رہا ہے, ہمارے یہاں جو کامکس میں ہوتا ہے ونڈر وومن کا زیادہ کردار مشہور ہے. نہیں وہ بھی لائن میں لگی ہوئی ہے. ہاں وہ بھی ماشاءاللہ لائن میں لگی. اچھا میں سیاست کے قومی دکھوں پہ آتا ہوں, بعد میں آتے ہیں, کیونکہ بات ہم نے کراچی سے شروع کی, اور کراچی پہ بھی آپ نے حال ہی میں جو ایک زبردست کراچی میں ایک شو اسٹرینتھ بھی کیا, کراچی کے مسائل کو اٹھایا. کیوں کراچی پہ اتنا کنسنٹریشن کیوں؟ پنجاب میں بھی کم و بیش اسی طرح کے دکھ ہیں, بلدیاتی اداروں کے بھی وہی مسائل ہیں, وہاں کے عوام بھی اتنے اوپریسڈ ہیں, بلوچستان میں اس سے بری صورتحال ہے. کراچی پہ آپ کا ہی, کیونکہ آپ کا تعلق کراچی سے, اس لیے زیادہ محبت ہے. نہیں, اور میں یہاں پر میں کام کر رہا تھا نا, 11 سال جماعت اسلامی کا امیر رہا جی, اور اس لیے کراچی منی پاکستان کہلاتا ہی نہیں ہے بھی. آپ دیکھیں نا, اگر تھوڑا سا بھی آپ اس کی ڈیموگرافی پر ہی بات کر لیں, بلوچوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, سندھیوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, پختونوں کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے, کشمیریوں کا سب سے بڑا شہر کراچی, ہزارے وال کا سب سے بڑا شہر کراچی. آپ یو نیم اٹ. صرف پنجاب کا اس لیے نہیں کہ وہاں بڑے بڑے شہر ہیں, سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر میرا خیال ہے کراچی. تو یہ سب لوگ یہاں رہتے ہیں, مہاجروں کا تو ہے ہی. تو اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو منی پاکستان ہے, یہ ریونیو یہ جنریٹ, اب اس ٹوٹا پھوٹا کراچی, ادھڑا ہوا کراچی, دھول مٹی والا کراچی, نہ پانی نہ بجلی نہ گیس نہ سہولت اور دھکے,
اور آگ میں جلنے والا اور گٹر میں گرنے والا کراچی پاکستان کی معیشت ابھی بھی چلا رہا ہے. تو میں کیوں کراچی کو امپورٹنس نہ دوں؟ ظاہر ہے میری پارٹی کا اور ہمارا سب کا یہ بالکل اتفاق ہے کہ ہمیں کراچی کو فوکس کرنا چاہیے, اور کراچی کے لوگوں نے بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دیا ہے, دیر سے دیا ہے لیکن دیا ہے, اور ہم نے بڑی محنت کی ہے اس کے لیے. 50% ریونیو ابھی بھی کراچی دے رہا ہے, قومی ریونیو 60% ریونیو 60% سے زیادہ ہے, انکم ٹیکس 42% کراچی دیتا ہے, اور ایکسپورٹ یہاں سے 54% ہوتی ہے. اب کیا رہ گیا؟ تو آپ دیکھیں نا کہ ٹیکس دینے والا شہر ابھی بھی یہی ہے, اور ریونیو جنریٹ کرنے والا بھی یہی ہے, اور ایکسپورٹ بھی یہیں سے ہوتی ہے. اگر آپ کو معیشت کو فکس کرنا ہے تو کراچی کو آپ فکس کر دیں, تو آپ کا سندھ بھی اچھا چلے گا. یہاں کی انڈسٹری روتی ہے کہ ہمیں یار یوٹیلیٹیز تو پراپر پرووائڈ کر دیں, پانی نہیں ملتا یہاں کی انڈسٹری کو, ریزیڈینشیل ایریا کو بھی نہیں ملتا انڈسٹری کو. اچھا کیا وجہ ہے وہاں جو ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی موروثی سیاست ایک طرح کی بڑا اپنے جلوے دکھا رہی ہے, لیکن وہ کم از کم لاہور کا خیال کرتے ہیں, برا بھلا ایک بات جو بھی کریں نا. کراچی میں کیوں اتنی بیگانگی ہے, کیوں اتنا کراچی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اونرشپ نہیں ہے, یعنی یہاں اسٹیبلشمنٹ بھی اون نہیں کرتی اس کو. دیکھیں آپ, فطری بات ہے, 3 سال کی ڈیوٹیوں پہ لوگ آتے ہیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں, اور وہ جمع تفریق کر کے جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائیے آپ, جو یہاں کا وڈیرہ شاہی نظام ہے, ظاہر ہے ان کو اکثریت حاصل ہو جاتی ہے. آپ کو انٹیریئر سے ان کا اندازہ ہوگا کہ وہاں ووٹ کی کیا حیثیت ہے, اور جو چھوٹا وڈیرا, اس سے بڑا وڈیرا, اس سے بڑا وڈیرا. تو کراچی میں بھی ووٹ کی کوئی حیثیت وہ بتاتے ہیں بھی آپ کو وہ بھی کیا کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد اتنا جبر کا ماحول ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماجی چیزیں بھی وڈیرے کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. کچھ وڈیرے اچھے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ویسے تو مجموعی وہ مجبور ہوتے ہیں بڑے وڈیروں, اور بڑے وڈیرے ظاہر اوپر سیٹ ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ان کا ایک نا پورا ایک سمجھ لیں کہ ہیرارکی بن جاتی ہے, اور لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے اور کس پارٹی پہ ہاتھ ہے. تو جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ 17 سال سے جو اب ہاتھ ہے, جب سے انہوں نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, اور اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ نہیں, اب تو بالکل ہی ڈھہ جانا چاہیے. ویسے تو پیپلز پارٹی کا ماشاءاللہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہے, پہلے دن سے مل کر ہی سارا حساب کیا ہے سوائے ایک چھوٹے سے پیریڈ کے. لیکن اس پر جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اب یہ آ رہے ہیں, تو پھر وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. تو وہاں انٹیریئر کے ووٹ کی حیثیت یہ ہے. آبادی کراچی کی صحیح کاؤنٹ نہیں ہوتی, جس کے نتیجے میں حلقے بندیاں جو ہوتی ہیں قومی صوبائی کی, اس میں جو نمبرز ہوتے ہیں وہ کراچی کے کم ہو جاتے ہیں. اگر کراچی کو پورا کاؤنٹ کر لیا جائے ایون, تو کراچی اکثریت میں آ جائے گا سندھ اسمبلی میں. تو یہ ایک پوری سائنس بنائی ہوئی ہے انہوں نے قبضے کی. اب اس کے بعد جب یہ کراچی میں ان کی انٹری ہوئی ہے ان وڈیروں جاگیرداروں کی, تو ان کو تو مزے لگ گئے. وہاں کیا ہے جو یہاں مزے ہیں, جو عیاشیاں یہاں ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو ایم کیو ایم, جس کو لوگوں نے ایک زمانے میں ووٹ بھی دیے, جوان بھی دیے, خون بھی دیا, اس نے سودے بازی کی اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اشتراک کیا. جب پیپلز پارٹی پھنستی ہے ریسکیو کرنے آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا وفاق کے حوالے کو, بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ریسکیو کرنے آ گئے ان کو. آپ ایسی بات کریں جو آئین میں موجود ہے, دستور میں موجود ہے, جو پریکٹیکل ہے وہ کریں. آپ کیوں لڑواتے ہو؟ آپ 40 سال سے سندھیوں کو مہاجروں سے لڑوا رہے ہو اور دونوں فائدہ اٹھا رہے ہو. تو اب تو لوگ آپ کی بات سن بھی نہیں رہے, آپ کو ووٹ بھی نہیں دے رہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ قابض ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ اس سسٹم کو, جو مافیائی سسٹم بن گیا ہے, وہ انہوں نے قبول کر لیا ہے, ان لوگوں نے, طاقتور لوگوں نے, اور وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا وجہ؟ ایک زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کو لوگ سمجھتے تھے جی اینٹی کرپشن جو بیانیہ ہے وہ وہیں سے آیا کرتا تھا نا, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. یہ ایک دم چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ وہ وسیع تر قومی مفاد. آپ کو پتہ ہے نا یار, نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اب نیشنل انٹرسٹ میں کراچی بیچارہ کہاں فال کرتا تھا, نیشنل انٹرسٹ میں کراچی کی میئرشپ کیا فال کرتی, کراچی کے لوگوں کی کیا حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے, کیا ہے ان کی حیثیت, چھوڑو یار یہ تو مینیج ہو جائیں گے, یہ سوچ ہوتی ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. اور اس نیشنل انٹرسٹ میں چونکہ انہیں گلگت میں بھی اپنی پارٹی لانی تھی, آزاد کشمیر بھی مینیج کرنا ہے, ریجیم چینج بھی کرنا ہے, بلوچستان بھی اپنی مرضی سے ہینڈل کرنا ہے, پنجاب میں بھی اپنی مرضی کی ایک نمائندہ گورنمنٹ بنانی ہے. تو جن لوگوں کی اپروچ محض اتنی سی ہو, ان کے نزدیک انسانوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے. اس لیے اپروچ درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے, ان کے تھنک ٹینکس کو بیٹھنا چاہیے کہ یہ چلے گا نہیں سلسلہ, کب تک چلے گا. تاکہ چیزیں بد سے بدتر ہو رہی ہیں. جب ایک اور سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں کہ آپ تو کیونکہ ان کی مخالف جماعت ہیں, کہ بلاول کا شہر کراچی ہونا چاہیے, مراد علی شاہ سینٹ پیٹس میں پڑھے, NED میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, ان کا شہر ہونا چاہیے. تو جو اور بھی ان کے مزید ایسے رہنما ہیں
جو کراچی کے ہی ہیں, میں سمجھتا ہوں گھر ان کے کراچی میں, ہمارے آس پڑوس میں ہی رہتے ہیں, تو پھر بھی اونرشپ نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے. یہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ تھوڑی سی بھی ایسی بات کریں گے نا کہ جس کے نتیجے میں لگے گا کہ کراچی میں کوئی انڈیپینڈنٹلی کوئی بات ہونے جا رہی ہے, کوئی اپنی کراچی کی حیثیت, تو یہ لوگ تو ایک دم سے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن مینٹل ان کا جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کراچی کو اون کرتے نہیں ہیں, یہ اس کو یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا شہر ہے. ورنہ بلاول یہ بیان نہ دیتے 16 سال کی حکومت کے بعد, 1 سال پہلے دیا تھا نا کہ میرے گھر میں بھی جو ہے وہ ٹینکر سے پانی آتا ہے, نلکے میں پانی نہیں آتا بلاول ہاؤس میں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو کھلم کھلا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ کا اس شہر سے تعلق کیا ہے. تو یہ اون نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے. اچھا, ان کے اندر ایک بدقسمتی سے نسل پرست ذہنیت بھی آ گئی ہے. عام سندھی کو کیا کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے, اور یہ سیاسی مفاد ہے, محدود سیاسی مفاد کے لیے آپ کریں. اچھا, جو آپ کی پسندیدہ جماعت ہے جس کا نام ایم کیو ایم ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جی 2 باتیں کری نا, وہ ایک سانس میں تھی. چلے تھی, وہ کہتے تھے نا کہ جو بیچتے تھے دوائیں دکان اپنی بڑھا گئے, وہ 2 باتیں کرتے ہیں ایک سانس میں. ایک تو آپ نے تذکرہ کے وفاق کے حوالے کر دیا جائے, پھر وہ ایک الگ صوبے کا کبھی کبھار شوشہ چھوڑتے, پھر وہ کہتے ہیں 28ویں ترمیم جو ہے مسئلہ حل کر دے گی. تو ایکچوئل پوزیشن کیا ہے آپ کی؟ جو مجھے لگا, جو آپ نے کہا جی امپاورڈ لوکل باڈیز ہوں, سب سے آسان مسئلے کا حل ہے, اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا. لیکن کیا اس کے لیے بھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز چاہیے ہوں گی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ جو ہے یا سندھ اسمبلی اپنی مرضی سے بدل دیتی ہے. اچھا, جہاں تک ان کا تعلق ہے ایم کیو ایم کا, اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ایم کیو ایم اس لحاظ سے تو اس کی کوئی ریلیونسی ہے کہ وہ 15 سیٹیں ان کو کراچی سے دے دی گئیں, سب ملا کے 1 لاکھ ووٹ بھی نہیں پڑا انہیں پورے کراچی سے, اور 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بھی نہیں جیتے ہوں گے وہ. اور یہ تو مجھے ڈیفینیٹ ہے کہ 5,000 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک بھی نہیں جیتے. لیکن ماشاءاللہ 15 قومی اسمبلی کی 22 میں سے سیٹیں دی گئی, جو باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی گئی. اور پھر اس کے بعد بس اس پہ نہیں ہوا, پھر 2 حیدرآباد کی, پھر ریزرو, اب 22 کے قریب بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے قومی میں, سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ, 37 بیٹھے ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی میں, لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی, آپ کبھی امیجن کریں کہ جماعت اسلامی کے اتنے لوگ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور وفاق میں 22 بندے بیٹھے ہوئے ہوتے کراچی سے, تو کیا طوفان مچا دیتے. وہ یہ کر سکتے تھے یہ سارے کام کراچی کے ساتھ. تو اب تصور کریں, لیکن آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے, جب نہیں بیٹھا ہوا ہے نا, لیکن یہ بیٹھنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, اور یہ روک نہیں سکتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ روک نہیں سکتے. 1 دفعہ روکیں گے, 2 دفعہ روکیں گے, بالآخر چوائس ہی کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. خیر, تو ایم کیو ایم کا یہ جو بات ہوتی ہے نا بھائی, 18ویں ترمیم ہو گئی, 26ویں ترمیم ہو گئی, 27ویں ترمیم ہو گئی, 28ویں بھی ہو جائے گی جب ضرورت پڑے گی کسی چیز کی. لیکن جو کام نہیں ہو سکا وہ کراچی, حیدرآباد یا سندھ کے شہری لوگوں کو کوئی حقوق ملنا تھا. دیہی کی تو خیر جو حالات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتائیں. بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے تو کسی کو توقع باندھنی بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جن کا مسئلہ یہ ہو کہ بٹن کھلے تو کھل جائیں, بٹن بند ہو تو بند ہو جائیں. بچے جمہورہ بنے ہوئے بیچارے, وہ بھی اس کی بھی میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ہوتی ہوگی, کوئی حساب کتاب ہوتا ہوگا جمہورہ کا. جو سمجھانے والی بات ہے کہ اگر شہری سندھ کو حقوق ملتے ہیں تو وہ they will not be at the cost of rural Sindh. دیہی سندھ کی کاسٹ پہ نہیں ہوں گے. سر وہ ڈیولپ کرے گا, سندھ اربن سندھ ترقی کرے گا تو دیہی سندھ کو بھی فائدہ ہو رہا ہوگا, پورے ملک کو فائدہ ہو رہا ہوگا. بالکل بالکل, جو ایک سمجھنے کی بات ہے, چھوٹی سوچ جو ہوتی ہے نا ہمیشہ انسانیت نہیں آنی خوف چاہیے, زدہ ہوتی ہے. مطلب یقین کریں کراچی جتنا ترقی کرے گا تو پورا سندھ ترقی کرے گا نا بھائی. 98% ریونیو اس وقت بھی سندھ کا تو کراچی جنریٹ کرتا ہے. اب آپ بتائیں پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. یہ جو پہلے ایم کیو ایم مہاجروں کو خوف دلاتی تھی نا, بقا کا خوف تھا کہ یہ کھا جائیں گے, یہ کر دیں گے, تو اس چکر میں لوگ جو جوائن کر لیتے ہیں. اور سندھیوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کراچی پہ فلاں کا قبضہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اس چکر میں یہ لوگ, انہوں نے ہماری دہائیاں نکال دی ہیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. اس لیے اچھا اب لوگ اس طرح کی باتیں ویسے سننا نہیں چاہتے نا سندھی. اب پڑھے لکھے, اب دیکھیں نا سندھی بچے دیکھیں آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے, وہ اس طرح کے چکروں میں نہیں پڑتے. لیکن ایک خاص قسم کا طبقہ ہوگا, آپ ذرا سی کوئی بات کریں یہ آپ کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی سیاست چلاتے ہیں. تو یہ نہیں چلنا چاہیے. بہرحال میں آپ سے, آپ نے بات کی تھی کہ بھئی کراچی کیوں اور باقی کیوں نہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ہم نے پنجاب کو بھی اور تمام صوبوں کو فوکس کیا ہے اسی بلدیاتی ایشو پہ. ہم یہ جو کہتے ہیں نا بدل دو نظام, یہ کوئی ایسی کوئی ریٹورک تھوڑی ہے کہ آپ نے بول دیا کہ بھئی ایک نعرہ لگا دیا. پاکستان میں بیسک چینجز کی ضرورت ہے نا, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا نظام. ابھی پنجاب میں یہ واقعہ ہوا بچے کے گٹر میں گرنے کا,
اس کے بعد کے جو ابھی ایکشنز آ رہے ہیں وہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہاں پر بڑی کارروائی، ایک بچہ خاتون کا واقعہ ہوا اور جناب پورا سسٹم ہل گیا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہاں کی پولیس کو یہ طاقت کس نے دی ہوئی ہے کہ جس کی بیوی گر گئی گٹر میں اور اسی کو پٹائی کر رہے ہیں اور اس کو تھانے میں لے جا کے مار رہے ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا. وہ تو جب پھنس گئے تو پھر بادشاہی نظام میں جس طرح ہوتا ہے کہ ایک تخت لگتا ہے اور تخت کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو بھی نکال دو اور اس کو بھی ہٹا دو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 40 سال سے آپ لوگوں کا اقتدار ہے پنجاب میں، آج تک آپ پولیس میں ریفارمز نہیں کر سکے. یہ تو پتہ چل گیا یہ شہر لاہور تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے دیہاتوں میں. تو یہ طاقت پولیس کو آپ کے نظام نے پرووائڈ کی ہے، آپ کی بیوروکریسی ہے جو کہ اس طرح کی چیزوں کو پوری طرح سے ڈھانپتی ہے. اس لیے نظام ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اصل میں مسئلہ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سندھ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے پنجاب سے. تو آپ جب سندھ سے جس کا بھی موازنہ کریں گے وہ تو ویسے ہی بہتر ہوگا. آپ پنجاب کا موازنہ پنجاب سے کریں، آپ لاہور کا موازنہ لاہور سے کریں، آپ ان فنڈ سے کریں جو پنجاب گورنمنٹ کو ملتے ہیں، اور آپ اس اوزیٹی سے کریں جو ان کو ملتی ہے، آپ اس پورے وفاق کے پروجیکٹس جو لاہور کو ملتے ہیں یا پنجاب کو ملتے ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے اپنے جو ظاہر ہے آدھی آبادی ہے. تو NFC ایوارڈ میں جو آپ کا حصہ ہے وہ دیکھیں تو کیا لاہور ایسا شہر نہیں تھا؟ اب آپ میں ابھی ہٹا دیں آپ سندھ کو، کیا لاہور ایسا شہر نہیں تھا جہاں انڈر گراؤنڈ ٹرین چلنی چاہیے؟ جب تہران میں چل سکتی ہے بدترین معاشی حالات میں تو لاہور میں کیوں نہیں چل سکتی؟ دلی میں چل رہی ہے، دلی میں چل رہی ہے. تو ان سے تو سوال ان کا ہونا چاہیے نا. اب یہ آپ جب سوال یہاں سے کریں گے تو پھر تو ہر کوئی کہے گا کہ سڑکیں بہت اچھی ہیں. پھر سڑکیں بھی اس کی بھی کچھ حقیقتیں ہیں. کچھ سڑکیں وہ ہیں کہ جو ظاہر مین سڑکیں ہیں، کچھ وہ آبادیاں ہیں کہ جن میں آپ جائیں تو آپ کو کراچی جیسا منظر نظر آئے گا. ہاں اتنا ہی بدتر ہے، اتنا ہی بدتر ہے. بارش ہوتی ہے جس طرح یہاں پل سے اس طرف اور پل سے اس طرف کی دنیا الگ الگ ہوا کرتی تھی، اب تو تقریباً پل کا اس طرف بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ویسے ہو گیا ماشاءاللہ. تو اب لیکن لاہور میں نہر کے اس طرف اور نہر کے اس طرف کی دنیا الگ الگ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہم جائیں گے تفصیل میں اور جب ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی ایکسپوز کریں گے. ابھی ہم نے پنجاب میں ایک عوامی ریفرینڈم کیا اسی لوکل باڈیز پر. 2015 کے بعد الیکشن نہیں ہوا. الیکشن کے لیے 4 دفعہ ایکٹ پاس کیا. اس دفعہ جو ایکٹ آیا ہے پنجاب کا، آپ سنیں کتنا مزے کا ہے، یہ سب کی دلچسپی کے لیے بہت اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب اس ایکٹ میں ڈائریکٹ اپنا UC چیئرمین منتخب نہیں کر سکتے آپ. یعنی ہم اپنا UC کا، یونین کونسل کا چیئرمین اور وائس چیئرمین ڈائریکٹ منتخب نہیں کریں گے. ہر فرد ایک ووٹ ڈالے گا، جو اوپر کے 9 لوگ ہوں گے وہ منتخب ہو جائیں گے. وہ 9 لوگ مل کر 4 لوگ منتخب کریں گے، وہ 13 لوگ مل کر UC چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے. اور یہ سب کیا ہوگا؟ غیر جماعتی ہوگا تاکہ مینیپولیٹ ہو سکے. 1 مہینے بعد آپ جس پارٹی کو چاہیں جوائن کر لیں. بھائی نام بھی لکھ دیتے کہ اس کو جوائن کر لیں. تو یہ انتہائی بدتمیزی والا اور غیر جمہوری اور غیر سیاسی اور غیر آئینی طریقے سے آپ الیکشن کرائیں. اور سنیے، لاہور کا ایک میئر نہیں ہوگا، لاہور کے 9 میئر ہوں گے. اس کو 9 حصوں میں بانٹ دیا اور کوئی ایک سینٹرلائزیشن نہیں ہے ایک شہر کی. اتنا بڑا شہر، فیصل آباد 5، گجرانوالہ 3 یا 4، اسلام آباد 3، پنڈی 5. تو یہ خوف زدہ نفسیات ہے اس خاندان کی، چاہے وہ نون لیگ ہو یا PP ہو. یہ اپنا بندہ بھی اگر لا رہے ہوں گے نا اس کو بھی یہ طاقت نہیں دیں گے کہ وہ لاہور جیسے شہر کا میئر بن جائے. یہ ہے خاندانی ملکہ رانیوں کا اور راجاؤں کا نظام، راجواڑہ جس طرح راجواڑے جس طرح چلتے ہیں. تو جو ہمارے مطلب ادارے ہیں ان کے بارے میں تم سوچتے ہیں نا کہ بھئی محب وطن ہے، ایک ان کی مطلب ہے گرومنگ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ ہے ان کے اندر. ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اور آپ ان پولیٹیکل ڈائنسٹیز وہی طور پہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے حوالے کر دیا، تو کہاں کھڑے کیوں کر رہے ہیں؟ وہی دیکھیں اس کے نتیجے میں یہ جو طریقہ کار ہے نا جو اڈاپٹ کیا ہے ان لوگوں نے، اس کے نتیجے میں عوام میں اور فوج میں بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے. یہ انہیں سمجھنا پڑے گا. دیکھیں جب آپ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کریں گے، جب آپ ڈائنسٹیز کو سپورٹ کریں گے، جب آپ لوگوں کی رائے کے برخلاف اپنے ان پسند کے لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ جن کی پرفارمنس پچھلے اگر اچھی ہوتی تو پاکستان آگے نہیں ہوتا. یہ تو ظاہری طور پر آپ کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر ان کی پرفارمنس اور گورننس صحیح ہوتی تو پیائیے بکتا کیوں؟ بیچنے پہ خوشیاں منا رہے ہیں. سوچیں آپ مطلب اس پہ بتائیں نا، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پیائیے تباہ کیوں ہوا. ہاں چمن اجڑا کیوں جو پوری دنیا کی ایئر لائنز کو سپورٹ کر رہا تھا، ٹرین کر رہا تھا، ایمریٹس کو کر رہا تھا، اور ٹھیک ہے وہ اجڑ گیا. اور آپ 10 ارب روپے نیٹ لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمال کر دیا.
اور اب آپ مزید بھی اداروں کو اس طرح سے لوٹ سے لگائیں گے اور یہ خوف دلانا کہ چونکہ ہمارا بہت سارا سرمایہ اس میں لگ جاتا ہے اس لیے ان سے جان چھڑائیں. لیکن ان دونوں سیاسی جماعتوں ہی نہیں تباہ کیا نا, پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. اگر جعلی بھرتی ہیں تو انہوں نے کیا. اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو بیگیج ہے ان کا, یہ جو بوجھ ہے, اس بوجھ کو کب تک ڈھوئیں گے؟ کیوں اٹھائے ہوئے یہ بوجھ؟ کیا مطلب وقتی طور پر سہولت ہو جاتی ہے, وقتی طور پر سہولت ہو جاتی ہے. نقصان لانگ رن میں نقصان نہیں ہے. نقصان ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ رائے کا احترام نہیں کریں گے نا لوگوں کی, تو اس کے نتیجے میں جو ہے نا پرابلم پیدا ہوگی. میرا خیال ہے ہمارے آئین نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے, ہمارے آئین نے ایک فریم ورک دیا ہوا ہے, ہر ایک کا کرنے کا کام ہے, سب کو اس کا کام کرنے دیجیے, عوام کے حال پر چھوڑ دیجیے, آپ یقین کریں ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب ایک اور ٹرانزیشن لیتے ہیں, وہ یہ کہ پاکستان کی سیاست واضح طور پہ مطلب پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی میں تقسیم ہے. اس پہ جماعت اسلامی کہاں کھڑی ہے؟ اچھا دیکھیں یہ سچویشن جو ہے نا, یہ سوال اور بھی لوگ کرتے ہوں گے آپ سے, یہ سچویشن ہر کچھ عرصے کے بعد کسی بھی پارٹی کے حوالے, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی اینٹی پیپلز پارٹی ہوتا تھا, پھر نواز شریف صاحب آئے تو آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں کہ خلاف ہیں, یہ والا سوال. یہ والا جو اس وقت مقبولیت کا گراف پی ٹی آئی کا, وہ پیپلز پارٹی کا بھی نہیں تھا 77 میں, 79 میں نہیں تھا, اور نواز شریف کا تو دور دور تک نہیں تھا. دیکھیں پی ٹی آئی کا گراف بہت اوپر تھا, لیکن پی ٹی آئی اس کے باوجود بھی 2018 میں ایک مینجمنٹ کے ذریعے سے آئی تھی نا, اچھا آنے کے بعد بھی ان کا گراف اچھا تھا, بہتر تھا, لیکن 3.5 سال بعد ان کا گراف تو بہت نیچے چلا گیا تھا. ان کے اقتدار پرفارمنس ان کی ٹھیک نہیں تھی, اور وہ اس میں جتنے بھی انڈیکیٹرز تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. لیکن یہ جو حرکت ہوئی ہے نا ریجیم چینج کی, اس نے ان کو ظاہر ہے کہ ریوائیو کر دیا, اور بہت اس وقت اس میں مجھے کہنے کی ضرورت, یعنی میں کیوں چھپاؤں اس بات کو کہ مقبولیت ہے. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر کھڑے ہیں کہ ادھر کھڑے ہیں, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں عوام کے ساتھ. دیکھیں جتنے جینوئن ایشوز ہیں نا, نہیں پھر عوام کہاں کھڑے؟ نہیں عوام جہاں بھی کھڑے ہوں ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو آپ نے صحیح بند کیا ہوا, ہم کہیں گے غلط بند کیا ہوا. آپ سمجھتے زیادتی ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. آپ جن گراؤنڈ پر اس کو اندر کیا ہوا ہے, ان گراؤنڈ پر نواز شریف کو, زرداری صاحب کو کہاں ہونا چاہیے؟ اس سے بڑے گراؤنڈ ہے نا, اور اس سے پچھلی والی کھولی میں ہونا چاہیے, اور بھی ذرا اندر والی میں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو اگر کرپشن ایشو ہے تو پھر تو ماشاءاللہ جو پوری اتنی ریجیم سیٹ ہوئی, سسٹم کہتے ہیں, خود وہ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ہے جو سندھ میں کام کر رہا ہے, وہ جا کے اسلام آباد بٹھا دیا انہوں نے. خیر اسی طرح سے ان کا نشان لینا ان پر اس طرح, یہ مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سب کو آپ لیول پلینگ فیلڈ دیں, اور اس کے بعد جو ہے سب کو موقع دیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں کراچی بھی تو آپ نے دیکھا نا, آپ نے ایک بات کہی تھی ابتدا میں کہ ووٹ کیوں نہیں ملتے, تو کراچی میں تو ہمیں ووٹ مل گئے. میں اس پہ آؤں گا, اب یہ والا ایک الگ بحث ہے. ہاں یہ الگ, ٹھیک ہے, اس میں کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ, جو ہے ہم ہر پارٹی کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کام کرنے کی اجازت دیجیے, اور عوام کے ساتھ وہ جائیں گے, آپ کی خدمت, آپ کی پرفارمنس پر الیکشن ہوگا انشاءاللہ. جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جبر کی نوعیت ہے مبینہ طور پہ, اور جس طرح کا مطلب سختیاں جو ہیں حزب اختلاف کے ساتھ ہو رہی ہیں, اس پہ ایک بڑا واضح تقسیم ہے کہ جی ایک اینٹی گورنمنٹ الائنس ہے جو سسٹم کو نہیں مان رہا, وہ کہتے ہیں جی الیکشن فراڈ تھے, اور وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے. ہمیشہ روایت رہی ہے کہ حزب اختلاف ایک چھتری تلے جمع ہوتی ہے کہ اس کو کچھ اپنا جلوہ دکھانا ہو, کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بہت مضبوط ہوتے ہیں. تو اس میں کہاں جماعت اسلامی کو لوگ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے, جتنی وہ ہیں اس سے زیادہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ ہے, لیکن وہ خود کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. پرابلم یہ ہے نا, مجھے بتائیں تحریک تحفظ آئین پاکستان بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 1 سے 1.5 سال ہو گیا ہے نا. 1.5 سال 2.25 سال میں انہوں نے کتنے جلسے کیے ہیں پنجاب میں, اور کرنے نہیں دے رہے نا. نہیں ٹرائی نہیں ٹرائی نہیں کر رہے, وہ تو ٹرائی نہیں کر رہے. اور چلیں کے پی میں کتنے کر لیے, وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, بلوچستان میں بھی پرابلم نہیں ہے. تو ان 2 جگہوں پہ انہوں نے کتنے جلسے کیے ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ خود قیادت تقسیم ہے. اب یہ پارٹیوں کا ایشو ہے, ایک پاپولر پارٹی, اس کا لیڈر بھی پاپولر, وہ جیل میں ہے, لیکن اس کے بعد پارٹی فارغ ہے. تو یہ تو پارٹیوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسی پارٹیاں بنا رہے ہیں, وہ کون سے لوگ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جس کے نتیجے میں اگر کوئی آزمائش آئے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں نا جماعت اسلامی کے ساتھ کیا کیا ہوا, لیکن پارٹی کیسی ریمرج کیا, پھانسیاں ہوئی, پوری لیڈرشپ اندر, ہزاروں کی تعداد میں ورکر اندر, پارٹی زندہ. اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں تھی. تو یہ جو لوگ ذات کی یا خاندان کی پارٹیاں بناتے ہیں, کلٹ کی پالیٹکس کرتے ہیں, اس میں فائدہ تو بہت ہوتا ہے, لیکن جب ذرا مشکل آتی ہے تو پارٹی 10 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب اس وقت جو پرابلم ہے اپوزیشن کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ بات کس سے کریں. اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ جتنی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھئی جب وہ میٹنگ کرتے ہیں ہم جاتے ہیں, جب وہ سیمینار کرتے ہیں ہم شریک ہوتے ہیں,
موقف کی بات ہے, ہمارا ایک موقف ہوتا ہے اس حوالے سے. منیمم ایجنڈا جیسے کہ جی الیکٹرل ریفارمز اور صاف شفاف الیکشن, بالکل ایک مطالبہ. ہاں, لیکن نہیں کر رہے اس میں نا. جو پارٹیز پرابلم کیا ہے, آپ خود کیوں نہیں وہ اس ڈائلیما میں ہیں, وہ اس ڈائلیما میں ہیں کہ وہ شفاف الیکشن کی بات کریں, فارم 45 کی بات کریں یا رہائی کی بات کریں, تو اسی پہ ان کا جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو پا رہا. جو 4-5 اسٹریمز مختلف چل رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو بات کرنی چاہیے. الیکشن ریفارمز میں اب آ جائیے آپ. الیکشن ریفارمز کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پروپورشنیٹ بنیاد پر الیکشن ہونا چاہیے, یعنی متناسب نمائندگی. اب لوگوں کو, عام لوگوں کو شاید یہ بات اتنی سمجھ میں بھی نہیں آتی. متناسب نمائندگی کی صاف بات یہ ہے کہ آپ جیکباباد یا اس کے کندکوٹ کے کسی علاقے میں یا اس کے گاؤں میں, باراڈی میں آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. بندہ یہ کہتا ہے کہ یار اس پارٹی کو میں ووٹ ڈالوں گا تو میرا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن جب متناسب نمائندگی ہوگی تو اس کا ووٹ بھی نیشنل لیول پر اور پروونشل لیول پر اس کے حساب سے سیٹیں بڑھ جائیں گی, سیٹیں بڑھ جائیں گی. تو وہ جو ایک کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی. الیکٹیبل کی, وڈیرہ شاہی کی, جاگیرداری کی پالیٹکس کے خلاف اور پیسے کی پالیٹکس کے خلاف پارٹی پالیٹکس اور نظریاتی پالیٹکس آگے بڑھے گی. کسی کو قائل کیا آپ نے کسی اور سیاسی جماعت کے معاملے پہ؟ مثال کے طور پر لاہور کا ایک حلقہ ہے, ایک پارٹی کے کینڈیڈیٹ نے لیے 1 لاکھ ووٹ, دوسرے نے لیے 80,000 ووٹ. 20,000 ووٹ سے وہ ہار گیا. 1 لاکھ ووٹ کی تو نمائندگی ہو گئی, لیکن 80,000 ووٹ والے کی کوئی نمائندگی نہیں ہے. اس کے 80,000 ووٹ پاکستان کی پالیٹکس میں ضائع ہو گئے. متناسب نمائندگی میں یہ 80,000 ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنی ہم نے بات کی. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں 2013 میں الیکشن کمیشن نے ساری پارٹیوں کو بلایا, تو ہم نے سب پارٹیوں سے بات کی کہ یار یہ متناسب نمائندگی پہ بات کریں. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ایون یعنی پی ٹی آئی والے کہتے تو ہیں کہ ہم یہ سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن انہوں نے وہاں سپورٹ نہیں کیا. ابھی تک وہ یہ نہیں کہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بنیادی بات ہے. پیسے کی ریل پیل, الیکٹیبلز کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرنا اور متناسب نمائندگی کرنا, اور شفافیت یہ کہ بھائی فارم 47 کا وجود کیسے آتا ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو ہم صرف وہ کون سی مشین تھی الیکٹرانک ای وی میں, اس پر بات کرتے تھے. اچھا اب ٹیکنالوجی سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے یار. پچھلے 8-10 سال میں دنیا میں ٹیکنالوجی جتنی ایڈوانس ہو گئی, اور پاکستان میں یہ پوری صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنی بنیادوں پر وہ نظام بنا سکتے ہیں جس میں ہر ووٹ کاؤنٹ ہو اور آن لائن کاؤنٹ ہو. صبح سے لے کر شام تک پتہ چل جائے گا کہ کس کے ووٹ ہیں, اور کوئی فارم 47 اور 45 کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اس پر ذرا سا آئی ٹی کے ماہرین کو بٹھائیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہر مسئلے کا ایک حل موجود ہوتا ہے. لیکن یہ کیوں نہیں بنتا نظام؟ اس لیے کہ آخر میں آپ کو ایک کاغذ لے کر نمبر بدلنے ہوتے ہیں. تو جن کے پاس اتنی پاپولرٹی ہے, جن کو اتنے ووٹ پڑے, ان کو چاہیے کہ وہ ان بنیادوں کے اوپر بھی بات کریں. اس کے نتیجے میں آپ چیزیں ٹھیک ہوں گی. جماعت اسلامی بالکل اسٹریٹ خود آپ لوگ پہلکاری کیوں نہیں کر پاتے؟ منظم ہے آپ لوگ, جماعت تنظیم بہت اچھی ہے آپ کی ہے. عامر بھائی, ماضی میں نا جماعت اسلامی نے یہی کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اتحاد بنائے ہیں, اتحاد چلائے ہیں, تحریکیں چلائی ہیں, قربانیاں دی ہیں, اور لوگوں نے دھوکہ دیا ہے. ہماری پارٹی میں اس پر ایک شدید ریزرویشن ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں, کندھا فراہم کرتے ہیں, بندے لیڈر بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آپ کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یعنی عوام کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں نا. سیدھی بات ہے, ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں. لہٰذا اب ہم یہ کریں گے کہ ہم لڑائی کسی سے نہیں کریں گے. ہمارا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن ہم میرٹ کے اوپر بات کریں گے, اور عوام میں جتنے بھی ہیں نا چلتے چلے جائیں گے. ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم نے لاہور میں اپنا اس دفعہ کا جو اجتماع عام کیا, اس کا عنوان بدل دو نظام تھا, اور اس مرتبہ جتنے یوتھ تھے, جنریشن زی تھی, اتنا کبھی بھی نہیں تھی, اور لوگوں میں ایک امنگ تھی, بڑا جذبہ تھا, اور ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اور ابھی ہم پنجاب میں جس طرح سے کسانوں کے ایشو پر, اب یہ دیکھیں نا, یہاں کے لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ کسان اس وقت کس طرح رول رہا ہے. عام تاثر کیوں ہے مرکزی دھارے کی میڈیا میں کہ کیونکہ آپ لوگ اس لڑائی کا حصہ نہیں ہے, پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی کا, تو ایک طرح سے ایریلیونٹ بھی ہو رہے ہیں. نہیں, تاثر کی بات ہے یہ. دیکھیں ہوتا ہے اس طرح, جب پالیٹکس اس طرح سے بہت وہ ہو جاتی ہے نا, سمجھ لیں کہ بالکل یک طرفہ ہو جاتی ہے, تو اس کے نتیجے میں محسوس تو ایسا ہو رہا ہوتا ہے. ارریلیونٹ وہ ہوگا جو کچھ کر نہیں رہا ہوگا, جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا. اب ارریلیونٹ لوگ شارع فیصل کی ہمت بھی نہیں کر سکتے احتجاج کرنے کی. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت کراچی میں جتنی پارٹیاں ہیں, وہ ہمت نہیں کرتے کہ وہ کسی بڑی جگہ پر جلسہ کریں. میرا ایک سوال ہے, بینگ اے کراچیائٹ, کہ ہم سمجھتے ہیں روڈ تو چلنی چاہیے. شارع فیصل پہ ایک زمانے میں کوئی جلسہ جلوس نہیں ہوا کرتا تھا, رواں دواں باقی کوئی نہیں کرتا, اور کوئی نہیں, آپ ہی لوگ کرتے ہیں. چلے, تو کیوں نشتر پارک میں کیوں نہیں, کسی گراؤنڈ میں کیوں نہیں, کہ جہاں پر وہ بھی ہو سکتا ہے. شارع فیصل کیوں؟ اس کی ایک امپورٹینس ہوتی ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. اسٹریٹس کے اوپر, اسٹریٹ جو پالیٹکس ہوتی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, اس کا ایک سیاسی دھارا بنتا ہے, اس کی اپنا ایک, اس کی اپنی ایک تھرل ہوتی ہے, ایک جلسے کا اپنا ماحول ہوتا ہے,
اور سڑک کے اوپر جب آپ احتجاج کرتے ہیں اس کا اپنا ماحول ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا, نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے کسی جلسے کے نتیجے میں کسی کو کوئی نقصان ہوا, توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. ہم دیکھیں آپ خود اچھا کیا انتظامیہ نے, اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پھڈا نہیں کیا ہم سے, اور انہوں نے روٹ بھی سیٹ کر دیا. ایمبولینس بھی گزر رہی تھی اس وقت جلسے میں سے, آپ نے دیکھا ہوگا. یہ تو جماعت اسلامی کا یہ تو ہے نا, تو الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسٹریٹ پر آنے کی ہمت اگر پارٹیوں کو تو آئیں شارع فیصل پر, اور مطلب لے کر آئیں لوگوں کو, اتنی بڑی تعداد میں, اتنے نوجوانوں کو, اتنی خواتین کو, اور اتنی عزت اور احترام سے اور اتنے وقار سے. اچھا یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایک میجر اسٹیک ہولڈر ہے, اور وہ چاہے ڈیموکریسی ہو چاہے ڈیموکریسی نہ ہو, مطلب ہے وہ ایک کہتے ہیں کالنگ دا شاٹس والی بات ہوتی ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسی چیز کا تسلسل رہے گا؟ ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. جو کہتے ہیں کہ سویلینز جنہوں نے اتنا گراؤنڈ لوز کیا وہ کیسے ری گین کر سکتے ہیں, یہ سارے سوالات ہیں. دیکھیں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو ریویو کرنا ہی پڑے گا. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے مینیج کر لیا تو وہ مینیج نہیں کر سکیں, اور جو پورے پاکستان سے چیزیں آ رہی ہیں ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ ارینجمنٹ نہیں چلے گا. اور یہ کہنا کہ جناب ہائیبریڈ چلے گا, فلاں چلے گا, یہ چلتا نہیں, وقتی طور پر چلتا ہے, اور پھر بعد میں چلتے تو ڈیلیور نہیں کرتا, ڈیلیور نہیں کر رہا نا, نہیں کر رہا. اب یہ کتنا بھی کہتے ہیں ہماری معیشت اچھی ہوگی, میں پوچھنا چاہتا ہوں SIFC کہاں ہے؟ یہ آپ نے بنائی نا, سارے اختیار آپ کے پاس ہیں, کوئی ایک پروجیکٹ بتائیں. کیا نمبر دیں گے آپ شہباز حکومت کو؟ انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے انہوں نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں؟ انہوں نے سلوٹس کیے ہیں یہاں سے لے کر ٹرمپ تک, فرشی سلام کیا وہاں پہ جا کے, یہ نا. تو اب اگر یہ میرٹ ہے تو بہت اچھا ہے. باقی تو آپ یہ دیکھیں کہ معیشت و دہشت گردی, وہ اسٹاک ایکسچینج کہتے ہیں بہت اوپر جا رہی ہے تو معیشت اچھی ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسٹاک ایکسچینج ماضی میں جتنے بھی نمبرز میں تھی, آج تک اب ڈالر ریٹ کے مطابق اس کو آج تک کی تاریخ میں میٹ نہیں کر سکے. بالکل, یہ بالکل آپ صحیح کہا. ٹھیک ہے نا, ڈالر ٹرم میں بھی جو معیشت کو جانتا ہے کہ میں تو اب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تو ہے سٹے کی معیشت تو ہے وہ, یعنی اسٹاک مارکیٹ صرف کوئی ایک بیرومیٹر نہیں ہو سکتا جس کے نتیجے میں آپ معیشت کو دیکھیں, اس لیے کہ وہاں سٹے بازی بہت ہوتی ہے. لیکن چلیں اگر آپ مان بھی لیں تو آج سے 15 سال پہلے جو اسٹاک مارکیٹ تھی اس کی جو پوزیشن تھی آج تک ہم اس کو گین نہیں کر سکتے. نمبر بڑھ گئے لیکن ڈالر ریٹ اگر آپ اس وقت کا نکال لیں تو اس کے لحاظ سے ابھی تک آپ ڈالر ٹرم میں آپ کا ویلیو کم ہے, تو یہ بھی فارغ ہو گیا. اب آ جائیے مہنگائی. اب مہنگائی کو کم ہونا یہ کس کو کہتے ہیں؟ مہنگائی کا کم ہونا یہ اس کو کہتے ہیں کہ پچھلے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی. پچھلے سال جنوری میں اگر دال کی قیمت میں 20 روپے اضافہ ہوا تھا تو اس سال جنوری میں 18 روپے اضافہ ہوا ہے, تو مہنگائی کم ہو گئی. تو یار یہ بیوقوف بناتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. 18 روپے کا اضافہ پھر مزید ہو گیا ہے, بلکہ وہ 18 ہو سکتا ہے 20 ہی روپے ہوا, وہ پرسنٹیج میں کم ہو گیا ہے, 1% کم ہو گیا. اب یہ ٹیکنیکل بات ہے نا, تو اس طرح کی پریزنٹیشنز ہوتی ہے. بالکل ایسی پریزنٹیشن ہے جو بلاول بتا رہے تھے ہم نے کراچی میں کتنی ترقی کی ہے, اور سفارتکاروں کے بعد کیا ہوا, اگلے دن کیا ہوا, ایکسپوز ہو گئے. تو وہ سفارتکاروں کو بٹھا کر وہ جس طرح ایک میجک شو نہیں ہوتا وہ اس طرح کا فرما رہے تھے, اور وہ اصل میں وہ تیاری کر رہے ہیں کہ میں روڈ شو کر رہے تھے, لیکن وہ اپنا وہ دکھا رہے تھے کیا. تو اب شہباز شریف صاحب ہمیں بتائیں, ایکسپورٹ کے اعتبار سے بتائیں, ایکسپورٹ امپورٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہے. آپ کرتے کیا ہیں, امپورٹ روک دیتے ہیں کہ ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں دیکھو ہمارا جو ہے نا فرق بڑھ گیا, لیکن پھر اگلے 2-3 سال بعد آپ کو بلک میں امپورٹ کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر نظام کیسے چلے گا. تو جیسے ہی کرتے ہیں آپ کا فرق کم ہو جاتا ہے. ایکسپورٹ گری ہیں, ریمیٹنس ٹھیک ہے تھوڑی سی بڑی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ریمیٹنس IT ایکسپورٹ کتنی بڑھائی آپ نے, $0.5 بلین ایکسپورٹ بڑھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے IT میں بہت زبردست کردار ادا کر دیا. او بھائی پاکستان کا اس وقت کا پوٹینشیل $20 بلین کا ہے, $20 بلین کا IT کا اس وقت کا ہے. اور اگر ان کی پالیسی ٹھیک ہوں, یہ بچوں کو پڑھائیں, یہ فیسیں کم کریں, یہ تھوڑا سا ان کو انکریج کریں, یہ چونکہ ہم خود کر رہے ہیں نا یہ بنو قابل میں, تو ہمیں پتا ہے کہ پاکستان اگلے 5 سال میں $30-40 بلین پہ جا سکتا ہے اگر یہ پراپر طریقے سے ہمارا اتنا بڑا جو HR ہے, اتنا بڑا نوجوانوں کا اسٹف ہے, اس کو یوز کر لیں. تو یہ پالیسی کوئی نہیں ہے, اور یہ کہنا کہ ہم IMF سے جان چھڑا دیں گے, یہ نہیں چھڑا سکتے, یہ ہر دفعہ کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اور پھر پرابلم کیا ہے, اب اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ بھئی یہ تو کر نہیں رہے, تو ہم جب ساتھ بیٹھ جائیں گے تو چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. باجوہ صاحب بھی یہی کام کرتے تھے, تاجروں سے ملتے تھے اور کہتے تھے میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا. مجھے تو ایسا باجوہ صاحب یہ فرماتے تھے تاجروں سے کہ یار مجھے تو لگتا ہے میں معاشی ماہر بن گیا ہوں. اچھا یہ بڑی پرابلم ہے. تو اب مجھے میں کیا تفصیلات اس کی بتاؤں, نہیں بتا دیں چلے ہم. نہیں یہ طاقت کی عقل ہوتی ہے, نشہ
عقل ہوتی ہے طاقت کی. آپ کے پاس چھڑی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں بہت طاقتور ہے. سب آپ کو معیشت بھی آتی ہے, معاشرت بھی آتی ہے, سماج بھی آتا ہے, دین بھی آتا ہے, فلاں بھی آتا ہے, میں لیکن جس دن وہ شفٹ ہو جاتی ہے دوسرے کے پاس تو وہ عقل مند ہو جاتا ہے, آپ تنیکا چلے جاتے ہیں. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی فیشن, پہلے پولیٹیکل لوگ کرتے تھے, اب تو یہ لوگ بھی کرتے ہیں کہ یار اس نے غلطی کر دی تو اس کے نتیجے میں یہ بیڑا غرق ہو گیا. ارے بھائی ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک انڈیویجول میں فرق ہوتا ہے. تو ادارے تو دہائیوں میں سوچتے ہیں اور اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے ریوزٹ تو کرنا پڑے گا, عوام کو اختیار دینا پڑے گا. اور پولیٹیکل پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے, ہماری بات اس پہ لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ ضروری ہے, پولیٹیکل پارٹیوں کو سب سے پہلے اگر وہ واقعی پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو اپنی پارٹیوں میں تو پولیٹکس لے کر آئیں. وہاں تو کسی کو اختیار ہی نہیں ہے خاندان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے کا. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نون لیگ ہے اور دو بڑی پارٹیاں ہیں ہمارے یہاں یہ ڈائنیسٹیز پہ چل رہی ہیں جی. ان کا پیدا ہونے والا بچہ آقا اور 40 سال کا ورکر, 50 سال سے کام کرنے والا غلام, ہاری ہے وہ, بس اس کو ویسے ہی رہنا ہے, اس کو کبھی چیئرمین نہیں بننا اور ان کو ہی بننا ہے. تو یہ کیا ہی کی جمہوریت ہے یار, یہ کون سی جمہوریت ہے؟ اور کہتے ہیں یار اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا پاکستان کے عوام. پاکستان کے عوام کو بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے تم نے, تو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہی چلے گا, یہ نہیں چلے گا مزید. اسی طرح سے پارٹیاں اپنے اندر الیکشن نہیں کراتی ہیں, لوکل باڈیز اور اسٹوڈنٹ یونین لے کر نہیں آنا چاہتے, خوف زدہ ہیں. اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں 5 یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوا ابھی, 5 کے 5 میں اسلامی چھاتر شبر اسلامی جمعیت طلبہ جیت گئی. اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ جینوئن فورسز, کیونکہ وہاں یہ نہیں چلتا الیکٹیبل. اچھا کیا وجہ ہے کہ یہ تو بڑی مرکزی دھارے کی ہو گئی پیپلز پارٹی نون لیگ, جمعیت علماء اسلام وہاں پہ بھی ڈائنسٹک ہے. یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہم بہت احترام کرتے ہیں, ان کا عزت کرتے ہیں, ظاہر مذہبی وہ ہے, انہیں بھی یہ سمجھنا پڑے گا. دیکھیں لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو خاندان ہی کے لوگوں میں سیٹیں بڑھ رہی ہوں, کوئی بھی ہو پارٹیاں, اور بلکہ خاندان کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے یار, بھائی اور بیٹے وغیرہ. یہاں تو ساس, بہو, بیگم, داماد, یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کے نتیجے میں نکلنا ہوگا, کیا نکلنا ہوگا. کیونکہ معیشت کی ہم نے تھوڑی سی بات کر لی, 1-2 سوال کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بات کی آپ نے, کہا حکمت عملی نہیں ہے ان کے پاس نکلنے کی, بالکل درست بات ہے, نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو. ایک اور چیز ہے کہ پاکستان اتنی مشکل میں ہے, ایکسپورٹس گر رہی ہیں, غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, یہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے گر گئی ہے, اور خود گورنمنٹ کا ڈیٹا کہہ رہا ہے. آپ کو حکومت کے شاہانہ خرچوں میں کمی نظر نہیں آتی, کفایت شعاری کا نام نہیں لیتے. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے 2 باتیں ہیں, آئی پی پیز پر ہم نے بڑی بات کی, آواز. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوئی ہے, جماعت اسلامی وہاں کھڑی ہوئی ہے جہاں عوام دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آئی پی پیز لوگوں کا مسئلہ ہے. بجلی مہنگی مل رہی ہے, سستی ہونی چاہیے. ہم نے آواز اٹھائی, ابھی اس مرتبہ سینٹ کی کمیٹی میں یہ رپورٹ آئی, مانڈوی والا صاحب نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ 2200 ارب روپے آئی پی پیز کو اس بجلی کے دیے گئے ہیں جو بنی نہیں ہے. 2200 ارب روپے مانی رکھتے ہیں. یہ تقریباً ہمارا دفاع کا بجٹ. معاہدے کس نے کیے؟ معاہدے انہی سب لوگوں نے, انہی لوگوں نے. اسی لیے ان میں سے کوئی پارٹی بھی, آپ کہہ رہے ہیں نا پرو پی ٹی آئی, اینٹی پی ٹی آئی, بھائی پی ٹی آئی کی بھی 3.5 سال تو حکومت رہی, ہم سے صاحب 3.5 سال کا ہی مانگتے ہیں, 35 سال کا نہیں مانگتے. لیکن 3.5 سال میں آپ کے ارد گرد بھی یہی لوگ رہے, جس کے نتیجے میں آپ کوئی اسٹیپ نہیں لے سکے. یہ ان کو ایڈوانٹیج تھا, پبلک ان کے ساتھ تھی, وہ چاہتے تو ان چیزوں پر ہاتھ ڈال سکتے تھے لیکن نہیں ڈالا. خیر ان کو چھوڑو, میں اب 35 سال والوں کی بات کرتا ہوں نا. رمضان شوگر مل ہو, چونیا میں ان کی ملیں ہوں, اور فلاں ہو, ان سب یعنی گنے کی پھوس پر چلنے والے پلانٹ کو آئل کے ریٹ کے مطابق اس کا ریٹ لگا ہوا ہے اور قوم بھگت رہی ہے اس کو. اور یہ کون تھے؟ یہ شریف فیملی تھی. زرداری صاحب کی جتنی شوگر ملز ہیں آپ کو پتہ ہے, تو یہ گنوں والے حساب میں بھی ہیں یہ. اور جو ان کی اصل جو شوگر مل کی طاقت ہوتی ہے نا, وہ الکوہلک پروڈکٹس ہوتی ہیں جو وہاں بن رہی ہوتی ہے, ڈسٹلری جسے آپ کہتے ہیں. جی. پھر آ جائیے آپ کے آئی پی پیز میں جتنا بڑا دھندا ہے اس میں ساری پارٹیاں انوالو ہیں اور اس پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کا یہ حالت. اب ہم نے جب ان سے بات کی اس کو کم کریں تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو معاہدہ توڑ ہی نہیں سکتے, انٹرنیشنل اس میں چلے جائیں گے. بہرحال دھرنا ہمارا چلتا رہا, انہوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا, انہوں نے بات چیت شروع کی, کچھ 5, 7, 8, 19 کے قریب پر ری نیگوشیٹ کیا, اور خود یہ بتاتے ہیں کہ 3600 ارب روپے کا پاکستان کے قومی خزانے کو فائدہ ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے بعد ایک بڑا دھرنا ہمیں دوبارہ دینا پڑے گا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی نے ذرا جلدی وائنڈ اپ کر دیا. کیا کرتے ہیں, وہاں کوئی گولی تو چلانے گئے نہیں تھے. ایک حکومت ہے جیسی بھی ہے, اب وہ پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے ہم سے معاہدہ کر رہی ہے
وہ اس کا اعلان کر رہی ہے کہ بھائی ہم اتنے دن میں یہ کر دیں گے، اتنے دن میں یہ کر دیں گے. تو کراچی میں جب آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ 29 دن کا جو احتجاج کیا تھا، کچھ چیزوں کو پہ فرق پڑا تھا. اگر میئر جماعت اسلامی کا ہوتا تو ہم نے بہت ساری چیزیں میئر کے ہاتھ میں لے لی تھیں. وہ تو انہوں نے میئر ہی نہیں آنے دیا. انہوں نے یہاں سے یہ والا کام کر دیا. ایک بڑا لوگوں کے ذہن میں مطلب اندیشے وسوسے ہیں کہ جب بھی مذہبی جماعتیں یا دینی جماعتیں وہ اگر آتی ہیں اقتدار میں تو لوگوں کی سماجی آزادیاں، لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت، کیونکہ ہمیں جو اپنے دائیں بائیں مثالیں ملتی ہیں، افغانستان کی مثال ملتی ہے، لرز جاتا ہے جو کچھ وہاں ہو رہا ہے. ایران کا بھی کوئی اتنا درخشاں ایک وہ نہیں ہے. پھر سعودی عرب ٹھیک ہے وہ ذرا سے لبرلائز ہونا شروع ہوا ہے، تو یہ لوگوں پہ بڑا خدشہ ہے. جماعت اسلامی ایک زمانے میں اس پہ بڑا اچھا موقف رکھتی تھی، مضبوط موقف رکھتے تھے، پردے کے اوپر، ٹیلی ویژن پہ، موسیقی پہ. کیا اب جو جنریشن زی کو آپ کیا کہیں گے کہ آپ لوگ کیا کریں گے اگر قدرت نے موقع دیا، عوام نے موقع دیا آپ لوگوں کو، تو کیا فلموں پہ پابندی ہو جائے گی، ہم موسیقی نہیں سن سکیں گے، کیا ہوگی؟ یہ عامیانہ بات ہے لیکن کیونکہ دنیا کو بڑے بڑے مسئلے کا شکار ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال میرے خیال میں بنتا ہے آن بہاف آف دا جنریشن زی. دیکھیں میں بالکل اسی طرح کی بات کروں گا جو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی. ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر ریفارمسٹ بھی تھے، اسکالر بھی تھے، اور انہوں نے دین کا وہ تاثر پیش کیا جو اصل میں قرآن و سنت سے اخذ کر کے. یہ جو جن چیزوں سے خوف دلایا جاتا ہے نا کہ بس بچیوں کی تعلیم ختم ہو جائے گی اور آپ کو فنون لطیفہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اسکرین تو بالکل ختم ہو جائے گی، یہ تو ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات تو یہ ہے آپ کو اس کو کوئی رخ دینا پڑے گا، پازیٹیو رخ دینا پڑے گا. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ تو ہم جائز نہیں کر سکتے نا، ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو، لیکن جن چیزوں میں گنجائش موجود ہے آپ اس گنجائش سے فائدہ اٹھائیں گے. مثلا اب کسی کا تاثر یہ ہو کہ پردہ صرف وہ ہوتا ہے جو نقاب والا ہے، تو اس پر ایک بہت بڑی اوپینین پوری دنیا میں موجود ہے، اسلامک اسکالرز کی موجود ہے، فقہ کی اوپینین ہے کہ بھائی وہ پردہ بھی ہوتا ہے کہ جو چہرہ کھلا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا، اب یہ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ہم دونوں کو اڈاپٹ کریں گے، ہمیں کیا پرابلم ہے. اور ایک تیسرا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی بچیاں، خواتین نہیں پردہ کرتی، چادر لیتی ہیں. چادر نہیں زبردستی تو کسی کو مار کے ہم نہیں کریں گے یہ کام. اول تو بات یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، ہم کسی کو زبردستی روکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ تم یہاں نہیں آ سکتے، وہاں نہیں آ سکتے، ہم ماریں توڑیں، کوئی ایسے چھوٹے موٹا کوئی واقعہ کوئی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن جنرلی ہم یہ بات نہیں کرتے. ایک زمانے میں کرتے تھے، آپ لوگوں نے اپنے آپ کو ریفارم کیا، ٹی وی توڑا، ٹی وی توڑتے تھے. دیکھیں جب ٹی وی میں آپ اپنی مرضی کی چیزیں دکھائے جا رہے ہوں تو علامتی طور پر اسی کو آپ دیکھتے نہیں ہیں. جب میچ ہار جاتے ہیں تو لوگ ٹی وی توڑ دیتے ہیں، وہ علامت ہوتی ہے، اپنے غصے کا اظہار ہوتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کھیلا ہے، تو وہ ٹی وی سے تھوڑی غصہ ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو اس وقت مودودی صاحب نے کہا تھا کہ ہم سینما کو بھی ایک رخ دیں گے، ہم پوری قوم کو بلڈ کریں گے، اور ہم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے سزاؤں کا نفاذ کیا اور بعد میں ریفارمز کیا. سزائیں سب سے آخر میں آئی ہیں. پہلے ریاست کا کام ہے لوگوں کو سہولت فراہم کرنا، لوگوں کو روزگار دینا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کی تربیت کرنا. پوری ریاست جب تربیت کرے گی تو آٹومیٹیکلی لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. زبردستی تو ہم نہیں کریں گے کسی کے ساتھ بھی. یہ ہماری پورے پاکستان کے عوام تو ویسے بھی مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر یہ ڈبل بھی آ جاتا ہے کہ مذہب بھی چلتا رہے، دنیا بھی چلتی رہے، اس کی وجہ تربیت نہیں ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ، میں بزرگوں کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی وہ قوالی بھی سنتے تھے، غزل بھی سنتے تھے، جا کے گانا وانا بھی دیکھ لیا کرتے تھے، مطلب یہ سارے کام بیک وقت کرتے تھے. پاکستان بھی بناتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے. جو معاشرہ جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی کچھ ترجیحات ہوتی ہیں اور اسلام ان ترجیحات کے مطابق چلتا ہے. ہمارا یہ بہت بڑا اس وقت ترجیحات میں ہماری ترجیح یہ ہے کہ لوگوں کو حرام روزگار سے نجات ملے، حرام نظام سے نجات ملے جس میں آئین تو اسلام کے مطابق ہے، لیکن انسانوں کی حاکمیت انسانوں پہ قائم ہوئی بھی ہے. وہ تو آپ ایڈریس نہ کریں اور ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگوائیں تو پھر ایسے علماء تو علماء نہیں ہیں، علماء سو ہیں کہ جو جزیات پر تو آپ کو جو ہے نا پورے لیکچر دے رہے ہوں، تفریق پیدا کر رہے ہوں، انتشار پیدا کر رہے ہوں، اور جو وقت کے وہ لوگ ہیں جو طاغوتی قوتیں ہیں ان کے متعلق آپ کوئی بات ہی نہ کرتے ہوں. آپ کے لیے تشویش کی بات ہے کہ آپ ایک اسلامی تحریک چلا رہے ہیں، اس کا مطلب ایک حرب الدستہ ہے پاکستان میں، لیکن ایک عام تاثر یہ کہ جو اسلامی تحریکیں ہوتی ہیں، جو لوگ افغانستان کی مثال دیکھتے ہیں کہ بڑی رجت پرست ہوتی ہیں، انتہا پسند ہوتی ہیں، جبر کرتی ہیں. ابھی جو نئی تعزیرات لے کر آئے افغانستان میں تو لوگ ڈر گئے اس کو دیکھ کر. وہاں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے. اب خیر میں اس کو زیادہ ڈسکس اس وقت نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو ایک ضرور، اچھا ہے آپ نے یہ سوال کیا. دیکھیں اسلامک موومنٹس جن کو کہا جاتا ہے ایک اصطلاح ہے یہ، اور یہ اصطلاح ان پارٹیوں کے بارے میں کہی جاتی ہے جو انفلوئنس ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن البنا اور سید قطب سے. ٹھیک ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا وہ پرسپیکٹو رکھتے ہیں کہ اسلام ریچولز کا نام نہیں ہے, ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہے, نظاموں کو نظام ریپلیس کرتے ہیں. اسلام عدل کا نام ہے, انصاف کا نام ہے, مشاورت کا نام ہے. اسلامی ریاست کی جو بنیاد عدل پر ہے اور مشاورت پر ہے, یعنی انصاف, صرف انصاف یعنی عدل کو قائم کرنا اور مشاورت کے نظام کو, لوگوں کی رائے کے ذریعے سے اقتدار میں آنا, اس کا جو بھی نظام بنایا وہ انسانوں پر ہی وہ ہے. یہ دو بنیادیں ہیں. پھر سوشل ریفارمز کرنا, پھر لوگوں کو ڈیولپ کرنا, پھر ان کو اظہار رائے کی آزادی دینا. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس میں تو دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہر چیز کی آزادی تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے نا. تو لہٰذا اسلام تو اتنا وائڈ, اتنا اوپن ہے. اسلامک موومنٹس یہی ہیں. جو مذہبی جماعتیں دیگر ہوتی ہیں وہ بعض اوقات کسی سیکٹ کی ریپرزینٹیٹیو ہوتی ہیں, کسی مسلک یا جس کو مذہب کہا جاتا ہے فقہی زبان میں, مسلک کی, کسی امام کی مقلد, کسی مقلد اور غیر مقلد, کسی فقہی رائے کی پابند, یا دین کی کسی جز پر کام کرنے میں. صرف کوئی ایک صرف تبلیغ کر رہا ہے, کوئی صرف خیر کا کام کر رہا ہے, کوئی صرف مدرسہ چلا رہا ہے. جماعت اسلامی ہو یا اسلامک موومنٹس ہوں, جہاں جہاں یہ موجود ہیں وہ اسلام کو ایڈریس کرتی ہیں ایک نظام کے طور پر, جس میں عدالت بھی ہے, سیاست بھی ہے, ریاست بھی ہے, معیشت بھی ہے, تجارت بھی ہے, قانون بھی ہے, اور وہ سب کو برابر کے حقوق دیتی ہیں. وہ غیر مسلموں کے لیے بھی پوری طرح. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب دوسری طرح کی تنظیمیں آگے بڑھتی ہیں اور ان کا مذہبی تاثر سامنے آتا ہے تو پھر یہ لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اسلام در حقیقت وہ ہے. اب وہ سارے لوگ کہ جو کہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. دیکھیں افغانستان میں پچھلی مرتبہ طالبان کی حکومت آئی تھی تو اس وقت کچھ پرابلمز آئے تھے, کچھ پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, کچھ چیزیں سماج کی بھی ہوتی ہیں. یعنی بنو کے لوگوں کا ایک طور طریقہ ہوگا اور کراچی کے لوگوں کا دوسرا طور طریقہ ہوگا. کچھ لوگوں کے یہاں اتن ہوتا ہے, کھٹک ڈانس, وہاں کے مذہبی لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور وہی جو ہے اگر ڈھول ڈھمکا پنجاب میں ہو تو وہی مذہبی لوگ کہتے ہیں یہ تو کفر ہے, حرام ہے, موسیقی ہے نا, لیکن اتن کو قبول کریں گے کیونکہ وہ ان کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں میں لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں, اسلام اور غیر اسلام کر دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, تو وہ کون سی دین کے مطابق بات کر رہے ہیں؟ آپ انہیں مذہبی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں 9 سال کی بچی کی شادی آپ کر دیں, زبردستی کر دیں. یا زبردستی شادی تو خیر کسی کی نہیں ہونی چاہیے, لیکن میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ لیکن کسی کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ دیکھیں شادی کا تعلق اس کی بلوغت سے ہے, عمر سے نہیں ہے, جو فقہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ صرف مغرب کے پریشر میں آ کر عمر طے کر دیں, یہ تو آپ کو حق حاصل نہیں ہے. کئی اسلامی ممالک میں, ترکی میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں 18 برس عمر ہے. نہیں سعودی عرب میں کہاں ہے؟ سعودی عرب میں میرا خیال ہے نہیں ہے. ترکی کا آئین کو دیکھیں نا, ترکی کا آئین کو آپ مثال نہیں بنا سکتے. دیکھیں سیدھی بات ہے, ایک بات تو ہے ہم سب مسلمان ہیں, ہم اللہ رسول کے قانون کو مانیں گے, اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے نا. آپ زبردستی جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو جو چیزیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے. اب خامخواہ میں ایسی چیزیں چھیڑتے ہیں کہ جو مطلب جن کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ جلدی شادی کرتے ہیں تو بچی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے, اس کی تعلیم مکمل عمر میں خطرے میں نہیں پڑ سکتی. اس میں زیادہ ہوتا ہے کہ بھی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. آپ کو میں عرض کروں, جیسے میں نے ایک پچھلے دنوں انٹرویو, اصل میں دیکھیں میرا موضوع نہیں ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. لیکن میں ایک بات بہت بنیادی کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ریاست کو یا حکومت کو آئین اور قانون کے خلاف کسی بھی قانون سازی کا استحقاق ہمارا آئین نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا اس کو مان لو, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے ریاست ڈیفائن نہیں کر سکتی اس چیز کو کہ بھئی کوئی غیر اسلامی, کیونکہ اسلام میں منع نہیں کہ تشریح کر سکتی ہے, ڈیفائن کر سکتی ہے. یہ دیکھیں نارملی ہوتا کیا ہے, کتنے % لوگ 18 سال سے پہلے شادی کرتے ہیں پاکستان میں؟ بہت کم ہے, بہت کم ہے. آپ کو تکلیف کیا ہے؟ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جن کے ساتھ زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ حکومتیں چاہے کوئی سی بھی ہوں, ان کو ذرا دکھانا ہوتا ہے ویسٹ کو کہ یار دیکھو ہم ذرا سے اتنے. حالانکہ جو ویسٹ ہے وہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھیں, وہ ریسسٹ بنے ہوئے ہیں, وہ مذہبی بنیادوں پہ فیصلے کر رہے ہیں, وہ انتہا پسند زائنسٹ یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ نسل کشی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اچھا ان کے اپنے خاندانوں میں نہیں ہوتا جو یہ فیصلے کر رہے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو. اس لیے کہ بھائی اس لیے ان چیزوں کو چھیڑ کر جو نان ایشوز ہیں ان کو ایشوز بنا دو, اور جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے. اچھا, کیونکہ اسلامی تحریک کی بات ہوتی ہے, پھر میں اور آگے. اسلامک موومنٹس کی بنیادی بات ہے کہ ہم دنیا اور دین کی تفریق نہیں پیدا کرتے. اسلام کو ہم عبادات بھی سمجھتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر اسلام ایک نظام ہے اور عدل کا نظام ہے. تحریکوں جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے آپ سمجھے کہ 2-4 دہائیوں میں, یا اس سے ذرا پہلے چلے جائیں 20ویں صدی کے آخر میں,
اس میں اسلامی تحریکوں نے دونوں راستوں پہ چلی، ووٹ کے راستے پہ بھی چلی اور انہوں نے مسلح جدوجہد بھی کی، ٹھیک ہے نا. اس کی ایک فارم جو ہے پھر جس کو دہشت گردی کے نام دے دیا گیا، وہ تھی تو اسلامی پین اسلامسٹ موومنٹ تھی وہ. اور کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ کہاں جہاں جہاں پر سپریشن تھا، جہاں کالونیز بنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے نا، وہاں تو انہوں نے اسلحہ اٹھایا، لیکن مسلمانوں کے معاشرے میں نظام کو بدلنے کے لیے اسلحہ نہیں اٹھایا، اسلامی موومنٹ سے نہیں اٹھایا، اسپلنٹر گروپ. کیا کہیں گے آپ اس کو، القاعدہ کو کیا کہیں گے زمانے میں؟ وہ اسلامی موومنٹس کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، وہ ایک اسپلنٹر گروپ تھا، اور اس میں وہ لوگ تھے کہ جو اس پورے نظام سے، یعنی جو امریکہ کا نظام تھا، اس کی ہیجمنی جو آج بھی قائم ہے. آپ کی جماعت کے لوگ کئی متاثر ہو کے گئے تھے اس میں، جو مجھے یہ تو نیچرل ہے نا. دیکھیں ہمارے یہاں کوئی بھائی والی پابندی تھوڑی ہے، آ سکتا ہے جا نہیں سکتا، کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود جو ہیں وہ ہم بہت بالکل کلیئر ہیں کہ ہم اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو اسلامی معاشروں میں افراتفری پیدا کرے، انتشار پیدا کرے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. البتہ ظاہر ہے کہ حالات کا ایک پورا جبر ہوتا ہے. جیسے آپ بہت سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں کسی دہشت گردی کو جو ہمارے کسی صوبے میں ہو رہی ہوتی ہے، اور اس دہشت گردی کے خلاف بات کرنے سے زیادہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دہشت گردی کے اسباب کو ختم کیا جائے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دہشت گرد بنانے کی جو فیکٹریاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں اس نظام کے نتیجے میں، وہ فیکٹریاں بند کر دیں تو دہشت گردی بند ہو جائے گی. یہ میرا آپ سے سوال بھی ہوتا ہے، اگر میں اس کو پرسپیکٹو میں ڈال دوں کہ پاکستان میں بہت ساری جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں بھی اسلام کے نام کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح. اس میں جماعت اسلامی جیسی جماعت جو ہے، تنظیم جو ہے، وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈالے؟ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، خود کچھ دھماکہ کر کے ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. کچھ کیا ہے آپ بالکل کرتے ہیں. ظاہر ہمارا پورا نظام تربیت اسی طرح کا ہے. جماعت صرف انتخاب تھوڑی لڑتی ہے، دھرنے تھوڑی دیتی ہے. ہم تو ٹریننگ بھی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں کو، جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھائی مین اسٹریم میں رہو، اور اگر آپ اس طرح کی چیز کرو گے تو بالآخر اس کے نتیجے میں فائدہ کچھ نہیں ہوتا، اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، تمہیں خود بھی نقصان ہوتا ہے، قوم کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ کام نہ کرو. لیکن کوئی بھی ریئیکشن ہے نا، یہ ریئیکشنری فورسز ہوتی ہیں جن کو پھر یوز بھی کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ اسلامی ہوں، چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں. تو علیحدگی کی تحریکیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ غصہ تو ہوتا ہے نظام سے، اب پریشانیاں تو ہوتی ہیں، اس کے ظاہر کے پھر ایگزیجریشن ہو جاتی ہے، کچھ لوگ ایکسپلائٹ کر دیتے ہیں، پھر باہر کی قوتیں بھی آ جاتی ہیں. اب آپ باہر کی قوتوں کو تو بلیم کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہیے، لیکن بھائی باہر کی قوتیں اگر لوکل لوگوں سے آپریٹ کر رہی ہیں تو لوکل آدمی باہر کے ساتھ کیوں جا رہا ہے، آپ کے ساتھ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ ہمارے اس کا جواب تو وہ دے گا نا جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس جو ہے حکومت ہے، ریاست ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس تعلیم اور صحت اور ان سب چیزوں کی آپ کے پاس اپرچونٹیز ہیں. تو آپ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو، آپ اس کو اسپیئر تو نہیں کر سکتے، کہہ دیں کہ نہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کے اپنے لوگ کسی کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ سوال پھر اس نظام تنقیدی کرنی چاہیے اور اس ریاست سے ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے استعمال کیوں ہو رہے ہیں. درست، سنگل ٹریک نہیں ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ افغان طالبان جب 2021 میں دوبارہ آئے، عمومی طور پہ بڑا لوگوں نے خوشیاں منائی، سرکاری سطح پہ، عوامی سطح پر. کیا ہو گیا کہ جو ہمارے حلیف تھے وہ حلیف بن گئے؟ یہ جو ابھی پاکستان اور افغانستان یا افغان طالبان میں کشیدگی ہے، اس کو آپ فطری سمجھتے ہیں؟ اس میں ہم لوگوں نے افغان طالبان کو مس ریڈ کیا، ان کو مس مینج کیا، کس طرح سے دیکھیں؟ کیونکہ آپ جماعت اسلامی کا بڑا تعلق رہا ہے، افغان جہاد سے بہت تعلق رہا ہے آپ لوگوں کا، بہت وہاں پہ. میں آپ کو بتاتا ہوں، لمبی بات ہے لیکن بہرحال کوشش کرتا ہوں. اہم سوال ہے، اہم سوال ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ جو اس وقت وہاں طالبان کی گورنمنٹ ہے، وہاں بھی ڈفرینس آف اوپینین ہے، اچھا اختلاف رائے موجود ہے. جو آپ نے ابھی پچھلے بتایا تعزیرات اور ان سب چیزوں پر، وہاں پر بہت ہی شدید دوسری رائے بھی موجود ہے کہ یار آپ آج کے زمانے میں اس طرح کی چیزیں کر کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور یہ اسلام کی ٹرو ریپرزنٹیشن ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس وقت ہماری ترجیحات کچھ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں 2001 سے پہلے ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی افغانستان سے، ٹھیک ہے نا. جو رشیا والا معاملہ تھا وہ الگ تھا. بعد میں ہم نے ہی امریکہ کے ساتھ مل کر وہاں جو ارینجمنٹ کیا تھا مجددی صاحب والا، وہیں سے پرابلم پیدا ہونا شروع ہوئی. خانہ جنگی جو ہوئی ان فیصلوں کے نتیجے میں ہوئی، جو ٹیلی فون پر میٹنگ چل رہی تھی اور قاضی صاحب وغیرہ سب موجود تھے، حکمتیار صاحب تھے، ربانی صاحب تھے، سب لوگ تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے. اور اچانک سے کوئی فون آتا ہے، نواز شریف صاحب باہر جاتے ہیں اور آ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اب مجددی صدر ہوں گے. اور وہ جو بیج ڈالا تھا اس نے پورے افغانستان سول وار ہوئی اس کے بعد بہرحال پھر ایمرج کیا طالبان نے ایمرج کیا، اور طالبان نے بہرحال وہاں پر حکومت قائم کر لی. اب اس میں بھی لوگوں کی خیال ہے کون کون سپورٹ کر رہا تھا، لیکن میں اس کو اہمیت اس لیے نہیں دیتا کہ بھائی آپ میں دم ہوتا ہے تو کوئی سپورٹ کرتا ہے نا. تو
بہرحال ان کی حکومت بن گئی. ان کی حکومت بن گئی تو پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا, تعلقات بہت اچھے تھے. افغانستان کو ہم پہلے ہی اتنا سپورٹ کر چکے تھے, ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا تھا, بہت کچھ قربانیاں دی پاکستان. 2001 میں مسئلہ پیدا ہوا امریکہ کا کہ انہوں نے کہا کہ جناب وہ ہمیں اٹیک کرنا ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیجئے. ہم مینیج کر سکتے تھے, ہم بغیر لڑے بھی مینیج کر سکتے تھے, ہم ٹائم لے سکتے تھے, لیکن مشرف صاحب نے کہا کہ نہیں, کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ پتھروں کے زمانے میں لے جائیں گے تو یہ کریں گے, اور اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو ڈالر ملیں گے. ڈالر ملے ہوں گے کسی کو, ہمیں تو نہیں ملے. ہمارے تو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہو گیا سیدھے, جو خود بتا رہے ہیں نا یہ تو اب اس پوری جنگ کے 2001 سے آج تک ہم اپنے معاملات سیدھے نہیں کر سکے. مجھے بتائیں یہ پوری ہزاروں کلومیٹر کی بیلٹ ہے, ٹرائبل بیلٹ, یہ تو ہماری بڑی محفوظ تھی, ساری جنگ کے باوجود محفوظ تھی. کوئی بم دھماکہ نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا. بلیک واٹر, CIA, را, اور میں کچھ نام نہیں بھی لینا چاہتا, مناسب نہیں ہے کچھ ممالک, تو وہ سب جو ہے وہ انفلٹریٹ کیا انہوں نے, اور ہم یہ لڑائی لڑتے رہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے, جس میں ہمارے فوجی بھی شامل تھے, سویلین بھی تھے. دہشت گردی ہوئی. وہی کہتے ہیں کہ جو UN مینڈیٹڈ کیونکہ تھا اور پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. UN مینڈیٹڈ تو دیکھیں نا, پھر اس پر کرنا چاہیے, کیونکہ بھارت کی طرف سے بھی اس وقت دباؤ آ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوگا, پاکستان کی جو پوزیشن ہے اس میں ہمیشہ ایسا ہوگا. کبھی آپ اسمارٹ ہوں تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں الحمدللہ سروائیو کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں سے لوگ سمجھانے گئے تھے کہ بھائی آپ اسامہ کو حوالے کر دیں, بہت کچھ جگہ, لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ اڈے بھی لے لو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ آپ کہیں کہ پوری سپلائی بھی دے دو. اس نے 7 مطالبے کیے. کولن پاول نے کہا کہ یار میں نے سوچا تھا کہ وہ 3-4 مان لے گا, 3-4 پہ کہہ دے گا ہم بات سارے کے سارے مان لے گا, سر آ جائیے, لیکن اس کے نتیجے میں نا ہمیں بہت نقصان ہوا. چلے اب بتائیے اب کیا ہوا. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جب یہ آ گئے تھے نا, میرا خیال ہے کہ یہ وہ بہترین موقع تھا جس میں ہمیں تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے تھا, لیکن وہ ہم سے ٹرین مس ہوئی. ان کی طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہے, میں مانتا ہوں اس بات کو. ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے نداروں کو یہ سوال کا جواب تو دینا پڑے گا نا, حکومت کو, ریاست کو, کہ یہ جو فیض صاحب وہاں پر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے چائے کا کپ پیا تھا اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جناب ہم اتنے ہزار لوگوں کو یہاں لے آتے ہیں اور ان سے بات چیت کر لیں گے اور انہیں اپنے سماج کا حصہ بنا لیں گے, تو اس کا کوئی پلان تھا ان کے پاس؟ میں نہیں کہتا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ بات کرتے ہیں, ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ بلوچوں سے بات کی جائے اور ان کو مین اسٹریم میں لایا جائے. کیوں پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے وہ, ان سے کوئی تو بیچ میں پڑے, لیکن اس کا کوئی پلان ہوگا نا. ایسا تو نہیں نا کہ جا کر آپ پہاڑوں پہ کہیں گے آ جاؤ بھائی, وہ نہیں آیا تو چلو مار دیتے ہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. انہوں نے جب ان کو آفر کی تھی تو ان کے پاس کیا پلان تھا, ہماری ریاست کے پاس کیا پلان تھا؟ اگر بغیر کسی پلان کے کوئی ایک جنرل جا کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے تو ریاست ممکن نہیں ہے, لیکن جواب دینا پڑے گا. ممکن نہیں ہے, جو ادارہ جس طرح ہمارے چلتے ہیں وہاں ایک فرد نہیں کر سکتا یہ کام. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جس کے نتیجے میں یہ پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں. اب کیا ہے, اب تو ایک مصیبت میں آپ آ گئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ لڑ لیتے ہیں, لڑ لیں. لڑنے کا فائدہ کس کو ہے؟ لڑنے کا فائدہ نہ افغانستان کو ہے نہ پاکستان کو, دونوں ملکوں کو سمجھنا نقصان ہو رہا ہے, نقصان قوم کو نقصان ہو رہا ہے, تفریق پیدا ہو رہا ہے. جو قوم ہمارے ساتھ ہم مکس تھے آپس میں, دیکھیں اب کیا, اب وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آپ علماء کو بیچ میں ڈالیں, جو پارٹیاں انفلوئنس رکھتی ہیں ان کو ڈالیں. ہم یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار, ملک کے لیے, قوم کے لیے, امت کے لیے ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ قبائل کو بیچ میں ڈالیں, لیکن بہت سارے قبیلے ایسے ہیں وہاں سرحد دونوں طرف ہے. ابھی یہ جو بار بار مسئلہ بنتا ہے, جو سرحد بند ہو جاتی ہے, بارڈر بند ہو جاتا ہے, تو آپ ڈائیلاگ کرتے رہتے ہیں, بات چیت کرتے رہتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ لوکل لوگوں کے حوالے کرتے ہیں, وہ راستہ نکال دیتے ہیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آپ لوکل لوگوں کو ڈائیں آپ, لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ چاہیں گے کہ مسئلے کو حل کریں. لڑنے کے نتیجے میں نقصان ہے. یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ لڑنے کے بعد ہی تو بات چیت کرنی ہے, تو آپ کیوں لڑتے ہیں؟ لیکن ہم ظاہر ہے کہ صرف پاکستان کو قصوروار نہیں سمجھتے, اس میں افغانستان کی حکومت کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ 45 سال ہم نے اپنے دل کھول کے رکھے ہیں. دیکھیں, افغانوں کے لیے ہماری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, افغانوں کے لیے ہماری بستیاں کھلی ہوئی ہیں, افغانوں کے لیے ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے. تو افغانوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر 4 لوگوں سے ان کو شکایت ہے تو 25 کروڑ لوگ آپ کے دشمن ہیں, آپ ان کو دشمن نہ بنائیں. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صدیوں پرانے تہذیبی آپ کے روابط ہیں, تاریخی ہیں, مطلب ہے ہمارا پورا میزائل پروگرام افغان جنگجوؤں کے نام پر ہے. آپ سوچیے نا, احمد عبدالی, آپ احمد شاہ عبدالی کے نام پر. ہمیں بات کرنی پڑے گی, اور بات تو کرنی دیکھیں چائنا کو آپ نے بیچ میں ڈالا, آپ اس کو بہتر بنائیں. اب دیکھیں ایک اچھا بلاک بن رہا ہے, سعودی عرب, ترکی کو آپ شامل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. آپ اس میں ایران, اس میں افغانستان,
آہستہ آہستہ اس میں ایسی چیز جب یہ بتائیں، یہ آپ نے باغ بین الاقوامی تعلقات پر، تو ایک تو بورڈ آف پیس میں ماشاءاللہ پاکستان جو ہے بھرتی ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کے حوالے سے؟ ذرا کہ حکومت کا موقف ہے کہ جی ہم کوئی نہ حماس کو ہم وہ کریں گے، غیر مسلح کریں گے، ہمارا تو پورا مطمع نظر یہ ہے کہ جی امن ہو وہاں پہ، خونریزی رکے، جبکہ ناقدین اس پہ تنقید بھی کریں. آپ کی کیا موقف؟ نہیں، ہمارا موقف یہ کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا، کیوں؟ کی بات ہے، کیوں اس کی ایک وجہ یہ کہ ٹرمپ نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ یہ یو این او کے پیرالل ایک ادارہ ہے. وہ تو بیان بعد میں بدل دیتا ہے، لیکن اس نے اصل میں تو یہ کہا تھا کہ یہ میرا ادارہ ہے، میں اس کا سربراہ ہوں، فلاں 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 اس میں ہوگا اور ہم فیصلہ کریں گے. ہاں، ایمپرر ہوں. یہ ایک نوآبادیاتی نظام کی ایک نئی شکل ہے، ٹھیک ہے نا. جنہوں نے نوآبادیاتی نظام کو دیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سمجھا ہوا، وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اب اگر یو این او کے موجودگی میں یا تو اس کو ابنڈن کریں نا، آپ ختم کریں نا، پھر نیا ادارہ بنائیں. اور اگر آپ وہ موجود ہے اور اس کی موجودگی میں ایک ایسا ادارہ جو ایک ملک کے سربراہ کی مرضی سے چلے گا، اس کو میں رکھوں گا، اس کو نہیں رکھوں گا. پاکستانی موقف یہ ہے کہ جی جو جس طرح سے یہ لوگ گئے تو وہ ہر 6 مہینے بعد یا کچھ مہینے کے بعد یو این کو رپورٹ کریں گے، وہ اپنی چیز مطلب یو این سیکورٹی کونسل کچھ بھی نہیں کریں گے. امریکہ کیا کرتا ہے، یو این کو کتنا اہمیت دیتا ہے. ہاں، بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ جیسے ملک نے بھی پرسوں کہا ہے کہ ہم نہیں جائیں گے اس میں، ہے نا. اور پاکستان بھاگا چلا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ اور ہمارے ایک چند برادر اسلامی ممالک جا رہے ہیں، نہیں جانا چاہیے. ہم تو سب کو کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، کہ ڈپلومیٹک لیول پر پرابلمز ہوتی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن پاکستان کا کسی بھی صورت میں نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کا ایک پرنسپل اسٹینڈ ہے اسرائیل کے حوالے سے کہ آپ اسے تسلیم نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ. ابھی کل پرسوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ابراہیم اکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا کیا. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس پیس بورڈ میں جو یو این او بھی نہیں ہے اور وہاں پر نیتن یاہو بیٹھا ہو اور شہباز شریف بیٹھے ہوں یا دونوں کے نمائندے بیٹھے ہوں، اور تو آپ یو این او میں تو جب وہ تقریر کرنے آتا ہے آپ واک آؤٹ کرتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں. یہاں کیا کریں گے؟ ٹرمپ پاپا کی موجودگی میں یہ کام کریں گے آپ؟ ہمت ہے؟ چلے، بڑا بنیادی سوال اٹھائے. اچھا، اب اجازت دیں ہم آخری اس پہ حصے پر آتے ہیں جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا. دوسری بات یہ کہ اس کا اگلا جو وہ ہے نا، وہ ہے آئی ایس ایف، جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. جی، اس میں پریشر آئے گا. جب آپ ایک کام کرتے ہیں، پہلے آپ نوبل پرائز کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر وہ کرتے ہیں، تو آپ پھنستے چلے جاتے ہیں. آپ بظاہر سمجھ رہے ہیں کہ آپ انگیج کر رہے ہیں، اصل میں آپ انگیج ہو رہے ہیں. امریکہ کی دوستی بھی اچھی نہیں ہے، دشمنی بھی اچھی نہیں ہے. ان کے ساتھ ڈپلومیٹک طریقے سے، باوقار طریقے سے ڈیل کرنا. ہم نے کئی مرتبہ ان کے مطلب ہم ان سے رومانس کر چکے ہیں، اور ہر مرتبہ بڑا تلخی ہوئی ہے نا. سر جنگ کے زمانے میں ہوا، افغان وار کے زمانے میں ہوا، دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ہوا. کیا ملا؟ اچھا، اب آ جائیے آپ کے، جب آپ آئی ایس ایف کے لیے پریشر آئے اور خدا نہ خواستہ آپ نے اگر اس کی طرف توجہ کی، تو اس کے نتیجے میں تو آپ سیدھا غزہ کے خلاف جائیں گے، اسرائیل کے حق میں جائیں گے. ہماری فوج فلسطین میں امن کے نام پر جو مینج کر رہی ہوگی، وہ حماس کو کر رہی ہوگی، فلسطینیوں کو کر رہی ہوگی، اسرائیل کو تو نہیں کر رہی ہوگی نا. تو بتائیں کہ یہ تو بہت بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ ہمارے فوجیوں کی دینی، شرعی، آئینی، قانونی حیثیت کیا ہوگی، کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور کس کے خلاف کھڑے ہوں گے. سوال ان کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. پوری قوم کا آپ نیریٹو برباد کر دیں گے صرف ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے، جس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا. اچانک سے ابھی دیکھیں نا، امیگریشن کی پابندیاں پاکستانیوں پہ لگا دی، انڈینز پہ تو نہیں لگائی. ابھی وہ منڈل کانفرنس کر رہے ہیں، پاکستان کو نہیں بلایا. تو آپ کر کیا رہے ہیں پھر؟ ساری چیز اس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور مل آپ کو کچھ نہیں. سمجھنا چاہیے کہ انڈیا ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ظاہر ہے، لانگ رن میں. تو وہ چھوٹے موٹے اختلافات، ناراضگی ہے، وہ روٹھے ہوئے ہیں. کوئی ایسے اختلافات نہیں کہ جو حل نہ ہوں. اجازت ہے آخری مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ جماعت اسلامی منظم ہے، متحرک ہے، نظریاتی ہے، لیکن ووٹ نہیں مل رہے اس کو قومی سطح پہ. ٹھیک ہے، کراچی میں آپ نے لے لیے، لیکن جو آپ کا جس طرح کی تنظیم ہے، کیا وجہ ہے کہ عوام آپ کو جو ہے رد کر دیتے ہیں؟ اگر آپ مجھے لفظ استعمال کرنے کی. نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں ووٹ ملے. جی، ملے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پہلے کراچی میں بھی نہیں مل رہے تھے نا، کم مل رہے تھے، بہت کم مل رہے تھے. کراچی میں ایک زمانے میں ملا کرتے تھے. پہلے کی بات تھی نا، ہم سے سوالیہ آپ لوگ یہ کرتے تھے، بار بار کرتے تھے کہ یار کراچی تو آپ کا ہوا کرتا ہے. اور مجھے بڑی چڑ ہوتی تھی، یار بھائی وہ چھوڑ دو، جب ہوا کرتا تھا اب بتاؤ اس اپوزیشن کیا ہے. اب لوگ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو ظاہر ووٹ نہیں ملے تھے جب تک تو میں بھی ڈیفینسو تھا. لیکن جب ووٹ مل گئے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ کنیکٹ کیا، اپنی پالیسی کو واضح کیا ہے. کسی پارٹی کی ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں سبسڈری فورس بن کر نہیں سامنے آئے کہ ہم طے کر لیں کہ ہمیں نواز شریف کا ساتھ دینا ہے یا بی ٹیم نہیں ہے. کیوں بھائی؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ کی بی ٹیم ہے آج کل. جی، سب ماشاءاللہ، سب، اور اے پلس ٹیم سب کسی اور کے ہیں یہ لوگ.
تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی پالیسی خود بنائیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, ہمیں کوئی آئسولیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہم پیش رفت کریں گے. میں بڑی بات تو کبھی بھی نہیں کرتا کہ میں ایسی پھینک دوں لمبی, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوگی, اور جماعت اسلامی ایک بہترین آلٹرنیٹو. ہم جتنے پبلک اوپینین پولز کرتے ہیں تو اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریکگنیشن کتنی ہے, وہ ہماری بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ ناپسند کرتے ہیں. تو الحمدللہ ناپسندیدگی میں ہم نہیں ہیں, لیکن پسند میں بھی ہم بہتر ہو رہے ہیں, لیکن ابھی ووٹ نہیں آیا. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کس چوائس میں, تھرڈ چوائس میں, سیکنڈ چوائس میں, فرسٹ میں. فرسٹ میں ہم بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہیں, لیکن ہم نے امپروو کیا ہے. لیکن سیکنڈ چوائس میں ہم بہت آگے ہیں, اور ہر پارٹی کی سیکنڈ چوائس میں آگے ہیں. یہ بھی میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں, چاہے وہ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی گڈ نمبر 2 ہے, گڈ نمبر 2 ہے, گڈ نمبر 3 ہے, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں اس وقت دیکھیں پیپلز پارٹی سے زیادہ بہتر پوزیشن ہے ہماری, یہ میں کہہ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپننگ ہے. اب گھر بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, میدان میں رہیں گے تو کام ہوگا. تو ہم نے لوکل باڈیز کو یہ چیلنج آپ کے لیے ہے کہ عمومی طور پہ اسلامی تحریکیں جو ہیں وہ ذرا سا دنیا بھر میں پسپائی پر ہیں. نہیں مجھے اتفاق نہیں ہے اس سے. بھائی آپ دیکھیں نا, مطلب ہے کہ ابھی کیا آپ دیکھ لیں, جو اسرائیل کی وار ہوئی اس میں حماس کے ساتھ کیا ہوا, اس میں یہ پسپائی کیا ہے, اور حزب اللہ کے ساتھ چھوڑ دیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, حماس نے تو گروہ کیا ہے بھائی, آپ نے صرف ان کو مارا ہے نا, قتل کیا ہے نا, نسل کشی کی ہے نا. لیکن حماس کو آپ غزہ کے لوگوں سے ڈسکنیکٹ تو نہیں کر سکتے. اب الیکشن کرا لیں, بلکہ پورے فلسطین میں اس وقت 2006 میں بھی جیت گئی تھی, اب تو اس سے بھی زیادہ جیتے گی. حماس تو پوری دنیا میں ریکگنائز ہو گئی, امریکہ میں ریکگنائز ہو گئی. یہ اسلامی تحریکوں پہ میں اور آپ پھر بیٹھیں گے. اسلامی تحریکوں نے راستہ روکتے ہیں. دیکھیں آج سے اگر آپ 2 سال پہلے پوچھتے کہ بنگلہ دیش میں تو اسلامی تحریک ختم ہو گئی, لیکن آپ یہ دیکھیں کمال, دوبارہ وہ پارٹی جو 4-5% پہ تھی آج وہ 1 of the 2 لارجسٹ پارٹی میں آ گئی ہے, اور بلکہ اب تھوڑی سی آگے نکل گئی ہے. آپ لوگوں کے لیے چیلنج نہیں ہے کہ مطلب ہے منبع یہاں پر ہے, جو کبھی مغربی پاکستان ہوتا تھا, مشرق والوں نے زیادہ کام اچھا کر کے دکھا دیا آپ لوگوں کے مقابلے میں. کسی کی اتھارٹی نہیں ہے. ہم تو خود اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں کہ جتنا کام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا, محنت کرو, کام کرو, ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ لوگ مزید دباؤ کا شکار آئے نہیں ہے اس کے بعد کہ بھائی وہ مشرقی پاکستان. ہم کہتے ہیں اپنے کارکنوں سے کہ دیکھو یار بنگلہ آزمائشوں کے بعد وہ کتنا ایمرج کر رہے ہیں, تو پاکستان میں تو ہم بہت آگے نکل سکتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن دیکھیں فضا بھی موافق ہے آپ کے, مطلب کوئی وہ جمع نہیں ہے. ایجپٹ دیکھیے, ایجپٹ میں آج سے 12-13 سال پہلے لوگ یہ کہتے تھے, خود کچھ اخوان کے اسکالرز کہتے تھے کہ تحریکوں کی ایک عمر ہوتی ہے, 75 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایسے ہی بنا لیا تھا اپنا ایک حساب تھیسس. ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ یار موقع تو دو. اب ان کو 1 سال کا موقع ملا, انہوں نے 1 سال میں 5 الیکشن جیتے اخوان نے. انہیں صدارتی الیکشن, ریفرینڈم, پارلیمانی الیکشن, رن آف الیکشن, اور ان کو 1 سال سے زیادہ موقع نہیں ملا. 20 سال جیلوں میں رہنے والے 1 سال کے لیے باہر اور پھر جیل میں. وہ قربانیاں ہیں پوری دنیا, تیونس میں, مراکش میں, اور خوفزدہ ہیں لوگ ان سے. حالانکہ اخوان المسلمون وہ پارٹی ہے جس کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے, بات ہو سکتی ہے, کوئی اسپلنٹر گروپ تھوڑی ہے. یہ تو برسر زمین کام کرنا چاہتے ہیں, آپ انہیں برسر میں اس کو ہم سمیٹتے ہیں گفتگو کو. جو میرا آپ سے آخری سوال آج کی نشست کا, کہ آپ ماشاءاللہ چھٹے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, تو آپ کی جو عمارت ہے وہ جو باقی آپ کی جو سینئرز تھے اس سے کس طرح سے مختلف ہے؟ کیا مختلف کرنے جا رہے ہیں آپ اس میں, کیا تبدیلی لے کر آ رہے ہیں؟ صحیح بات یہ تسلسل تو ایک ہوتا ہے ساتھ ساتھ. جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنے آپ کو تو بہت سیدھی بات ہے, ہوں بھی چھوٹا اور چھوٹا سمجھتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے, اللہ مدد کرتا ہے, اور ہماری پارٹی کی ایک اسٹرینتھ ہے, ہماری شورا ہے, ہمارے ساتھی ہیں جو مل کر ہمارے ساتھ, ہمارے بزرگ ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم کچھ کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ بھی نیا نہیں کریں گے, ہم صرف نئے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. فرق ہے نا یہ, ایک یہ کہ میں پارٹی کو کوئی نیا رنگ دے دوں تو وہ میں کیا کروں گا, میں کر بھی نہیں سکتا اس طرح. میری پارٹی میں جتنے چیکس ہیں, اور ہم کوئی کلٹ کی پالیٹکس تھوڑی کرتے ہیں ہم کہ میں ہوں بس میرے بات کوئی نہیں ہے, یہ تھوڑی ہے, پوری پارٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت اسلامی اس پر ہم سوچ رہے ہیں کہ نئی جنریشن کو, جسے آپ زی جنریشن یا الفا جنریشن کہتے ہیں, اس کو ایک طرف رکھ کے آپ پارٹی نہیں چلا سکتے اور حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس سے کنیکشن پیدا کیا ہے.
ہم اپنے اندر کچھ ایسی چیز پیدا کر رہے ہیں جس سے لوگ آنے میں ایزی. اسلامی جمعیت طلبہ جو ہے ریفارم ہو رہی ہے, اس میں تبدیلی لے کر آئی جا رہی ہے. وہ بھی کر رہے ہیں, ظاہر وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں اب اسلامی جمعیت طلبہ الیکشن تو ہوتے نہیں ہیں. الیکشن ہوتے تو اسلامی جمعیت طلبہ اتنی بڑی طاقت ہوتی, لیکن چونکہ وہ نرسری بند کر دی انہوں نے, تو وہ بیچارے اس سے زیادہ تنظیمی طور پر طاقتور ہیں, لیکن ان کے لیے اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو اب یہ جو جنریشن زی ہے جو پڑھ دیکھیں, جنریشن زی صرف لمس میں پڑھنے والی نہیں ہے. ایک تو یہ لوگوں کا پتہ نہیں عجیب کانسیپٹ ہے, جنریشن زی کو سمجھتے ہیں گرامر اسکول, اور اس کو جنریشن زی سمجھتے ہیں بھائی بھٹے پہ کام کرنے والا بھی زی جنریشن, الفا جنریشن. صحیح بات ہے. اور فیکٹریوں میں کانٹریکٹ کے اوپر کام کرنے والے مزدور بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں, جن کا کوئی ملازمت کا حق ان کو حاصل نہیں ہے اسکول پہ, اور کوئی ان کی آواز نہیں. عورتوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں, 4 بجے آپ انڈسٹریل ایریا سے نکلے, جو ایک دن اپنی کسی لیو کرنے سے ان کی تنخواہ کٹ جاتی ہے. 6 کروڑ انسانوں کو پاکستان میں ملازمت کے حقوق حاصل نہیں ہیں, وہ ملازمت کر رہے ہیں. وہ فارمل, وہ تو فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کا یہ عالم ہے. تو آپ بتائیں کہ جو انفارمل لیبر ہے اس کا کیا عالم ہے؟ کوئی بات کرتا ہے اس پر؟ کسی پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے. اب تو بات کسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے. یہ پالیٹکس لوگ کرتے کیا ہیں, میں تو حیران ہوں. نہ آپ بجلی پہ بات کرو, نہ پانی پہ بات کرو, نہ آئی پی پیز پہ بات کرو, نہ مزدور پہ بات کرو, نہ کسان پہ بات کرو, نہ طلبہ یونین پہ بات کرو, نہ لوکل باڈیز پہ بات کرو. ہمارا ایجنڈا یہ ہے, ہمیں جلدی نہیں ہے, ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ لوگ آنے میں ایزی فیل کریں. ابھی پچھلے سال ہم نے ڈرائیو چلائی, بہت سارے کام ہمارے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو زیادہ سرفیس پہ نہیں ہوتے. 20 لاکھ لوگ ہمارے ممبر بنے پاکستان الحمدللہ, اور اب ہم اس کو 50 لاکھ پہ لے کے جا رہے ہیں اس سال. اور ہماری جو عوامی کمیٹیاں ہیں جو ان ممبرس پر مشتمل ہیں, پہلے تقریباً 15,000 ہیں, اب اس کو 50,000 پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ کام ہمارا ساتھ ساتھ چلے گا. ایشوز کو ہم اٹھائیں گے, لوکل باڈیز, مقامی حکومتوں کے ایشو کو ہم پاکستان کا ایشو بنانا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یہ خوفزدہ پارٹیاں کبھی بھی نیچے کی سطح پر پارٹی کو نہیں اوپر لانا چاہتی اور لوگوں کو با اختیار نہیں بنانا چاہتی. آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی گرو کرے گی, اور جماعت اسلامی میں آنے میں کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ عوام کی جماعت ہے. دیکھیں ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں, ہم بسر کرتے ہیں زندگی, ہمارے بچے اسی طرح بسر کرتے ہیں جس طرح عام آدمی کرتا ہے. انہی تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں, انہی سڑکوں پہ چلتے ہیں. ہمارے لیے کوئی علیحدہ سے ارینجمنٹ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ کسی پارٹی میں یہ عام لوگ نہیں رہتے. یہ جو پارٹیاں ہیں نا جو موروثی سیاست پہ چل رہی ہیں, ان کی ایک نسل, دوسری نسل, اب تیسری اور چوتھی نسل تیار ہو رہی ہے. ایک طرف ونڈر بوائے تیار ہیں, ایک طرف ونڈر لیڈی جو ہے عدالتیں لگا رہی ہیں, اور ان کو اب ہماری قوم ان کی تیسری نسل کی غلام بنے گی. غلام ابن غلام, اور یہ آقا ابن آقا ابن آقا. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو چیلنج کرنے والے بھی ٹرو پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک مینز میں نہیں آتے. وہ بھی کہتے ہیں کہ بس میں اور میرے بعد کوئی نہیں. اس کے نتیجے میں کروڑوں ووٹ لینے کے باوجود پارٹی کچھ حیثیت نہیں رکھتی. جماعت اسلامی اس کو بھی ریپلیس کر سکتی ہے اس سچویشن کو, اس لیے ہم اپنی علیحدہ شناخت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, بہت بڑا, ہم نے آج بہت سارا گراؤنڈ کور کیا, اور ٹیک اوے تو خیر بہت زیادہ ہیں اس انٹرویو کے, لیکن 2-3 باتیں بہت اہم ہیں, اور میرے خیال میں پاکستانی قوم کو اسی کا انتظار ہے کہ ایک ایماندار قیادت آئے, اور کسی طرح سے یہ موروثی سیاست سے جو ہے پاکستان کی جان چھوٹے. عامر زئی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.